ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول سرخ آنچل، جس کی رائٹر ہے تانیہ طاہر، اس کی یہ 5ویں ایپیسوڈ ہے، اور اس کے بعد جو آپ لوگوں کو ایپیسوڈ ملے گی وہ 6ٹھی ایپیسوڈ ہوگی، اور وہ آپ لوگوں کو ملے گی بکس فار ایور چینل پر، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ اس کو اس ایپیسوڈ کے فوراً بعد سن سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں نیچے لنک دے رہی ہوں میں، تو آپ لوگ وہاں پر کلک کیجیے اور اس کی 16ویں ایپیسوڈ کو آپ لوگ آج ہی سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں پہلی ایپیسوڈ سے بتاتی آ رہی ہوں کہ اس کی جو آپ لوگوں نے وہ 16ویں میں نے اس لیے بولا کیونکہ میں یہ اوپر سے ایپیسوڈ پڑھ رہی ہوں نا، تو اس کے حساب سے 16ویں 17ویں وہ میرے مائنڈ میں رہ گئی۔ 6ٹھی جو ایپیسوڈ ہے وہ آپ لوگوں کو دوسرے چینل پر مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر جائیے، اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور وہاں پر باقی کے ایپیسوڈز آپ لوگوں کو میں بہت جلدی دے دوں گی۔ مطلب آپ لوگوں کو زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گی، بالکل بھی نہیں کرواؤں گی۔ ہو سکتا ہے ایک دن میں 2 3 ایپیسوڈز دے دوں، کیونکہ آج کل میں بہت زیادہ سخی ہوئی ہوں، اور میں بے طریق آپ لوگوں کو ناولز دے رہی ہوں۔ مطلب میں کچھ بھی تعین نہیں کر رہی، نہ وقت کا نہ حالات کا، کچھ بھی نہیں دیکھ رہی، بس آپ لوگوں کو ناولز پر ناولز دیے جا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ لائبہ سانس روک کے انہیں دیکھنے لگی، جبکہ ڈاکٹر کامران کافی متفکر تھے۔ بیٹھ جائیے، انہوں نے لائبہ کو بیٹھنے کا کہا تو لائبہ چیئر کھینچ کر بیٹھ گئی۔ یہ حیدر کی رپورٹس ہیں۔ انہوں نے تمام رپورٹس اس کے سامنے رکھی۔ وہ رپورٹس دیکھنے لگی۔ اور یہ CT اسکین ہے۔ ان تمام رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ حیدر کے سر پر لگنے والی چوٹ کافی گہری ہے، اور جو بیک سائڈ پر لگی ہے۔ انہوں نے ایک اور CT اسکین اٹھا کر اس کے سامنے رکھی اور پین سے پوائنٹ آؤٹ کرنے لگے۔ یہ بیک سائڈ ڈیمیج ہے، چوٹیں اندر تک گہری لگی ہوئی ہیں، اور یہ رگ، وہ پیچھے کرسی سے ٹیک لگا گئے، یہ رگ دب گئی ہے۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میڈیسنز اور اچھی ٹریٹمنٹ سے یہ سویلنگ ختم بھی ہو سکتی ہے، اور نہیں بھی، دونوں میں سے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کا ان پر کیا نقصان؟ وہ ایک دم رک گئی، جیسے خود ہی معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی ہو۔ ڈاکٹر کامران نے اس کی پریشانی سے بھرپور آنکھوں میں دیکھ کر سر ہلایا۔ رات جھکنے کی وجہ سے اسے بلیڈنگ ایسے ہی نہیں ہوئی ہے، مقصد اس کی یادداشت پر کافی اثر آئے گا۔ وہ بہت ساری باتیں بھول بھی سکتا ہے اور یاد بھی رہ سکتی ہیں، یہ پیشنٹ کی اپنی ایبلٹی ہے۔ میڈیسن اس کو اب تک جو دی جا رہی تھی وہ میں نے اب چینج کر دی ہے۔ ہماری کوشش ہوگی حیدر کو وہ میڈیسنز دی جائیں جس سے وہ جلد ریکور کر جائے، لیکن یہ ساری سچویشن حیدر پر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ان حالات میں زیادہ غصہ کرنا، اپنے حواس کھو دینا اور جنونی ہو جانا عام بات ہے۔ وہ نارمل نہیں ہے، اپنے جذبات، اپنے ہر عمل میں شدت پسندی کا شکار ہو سکتا ہے، اور نہیں بھی۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے تجربے غلط ہو، لیکن 100% وہ اسی کیفیت کا شکار ہوگا۔ اس کی یادداشت پر اتنا اثر ہو سکتا ہے کہ کبھی کچھ اسے یاد رہ جائے گا اور کبھی کچھ بھی نہیں۔ ان حالات میں پیشنٹ خود بہت سینسٹیو ہو جاتا ہے۔ یہ ممکن ہے اسے نہ یاد ہو کہ اس کا نکاح ہوا ہے، وہ بولا۔ لائبہ کے ہاتھ سے ایک دم پیپر چھوٹ گیا۔ جی بالکل، یہ یا پھر وہ اب کس کیس کو لڑ رہا تھا، یا پھر آخری بار وہ کس سے کیا کہنے والا تھا۔ وہ دونوں صورتوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ تو وہ سب یاد کر لے گا یا پھر بھول جائے گا، اور اسے دوبارہ یاد دلانے کی کوشش کا مقصد اس کا اوور ری ایکٹ ہے۔ وہ کسی بھی بات پر نارمل انسانوں کی طرح بیہیو کرے یا نہیں کہا جا سکتا ہے، اور نہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ مجھے جہاں تک لگتا ہے وہ اس صورتحال کا شکار ہو بھی رہا ہے۔ وہ آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ حیرانگی کی بات ہے وہ اپنی بیوی کو نہیں پہچان سکا، تو اس سے تو ہمارے خدشات درست ثابت نہیں ہو۔ انہوں نے ہمیں نہیں دیکھا، ہم 10-12 سالوں سے ایک دوسرے کو سامنے نہیں گئے، وہ نہیں پہچانتے ہمیں پہلے بھی، وہ بولی، جبکہ ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ تمہیں دیکھ کر بھی نہ پہچانتا؟ صرف 10-12 سالوں میں وہ بھول جاتا تمہارا چہرہ؟ ڈاکٹر نے ذرا توجہ سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ وہ بامشکل سانس بحال کر سکی تھی۔ جی کیونکہ وہ ذرا رک گئے۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتے، کہتے ہوئے کچھ لہجہ بھی کیا۔
ڈاکٹر کامران اس کی کیفیت سمجھ رہے تھے، لیکن انہیں یقین تھا کہ وہ اس کیفیت کا شکار ہو گیا تھا۔ اس سے لائبہ یاد نہیں رہی تھی، اسے وہی چہرہ یاد تھے جو اس نے زیادہ دیکھے تھے، اور اب جب تک دیکھتا آیا تھا کسی بھی نئے چہرے کی پہچان اس کے دماغ میں نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں آپ کی بات کو، لیکن آپ آبزرو کریں۔ وہ اس پر ساری بات ڈال گئے۔ لائبہ نے سر ہلایا۔ ڈاکٹر کامران اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اس کا حسین چہرہ سرخ پڑ گیا اور کیفیت ایسی تھی ابھی رو پڑے گی۔ لائبہ، ایک ڈاکٹر پر یہ سب سوٹ نہیں کرتا۔ تمہیں نہیں لگتا تمہیں اپنے ہسبینڈ کو سنبھالنے کے لیے اسٹرانگ ہونا چاہیے؟ وہ میموری لاسٹ اور ہائی ایموشنز کا پیشنٹ بن چکا ہے۔ کیا تم اس کے ساتھ اس کیفیت، اس کنڈیشن کے ساتھ رہ سکو گی؟ وہ غور سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ لائبہ سر جھکا گئی، آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ یہ ساری ڈسکشن میں اس کے فادر اور بھائی سے بھی کر سکتا تھا، لیکن تمہارے علم میں ڈالنا اس لیے ضروری ہے۔ تم خود ایک ڈاکٹر بن رہی ہو۔ پیشنٹ کی سینسٹیویٹی اور یا کمزوری جو فی الحال اس کے اندر ہے، اس کو تم سے زیادہ بہتر طریقے سے کوئی ہینڈل نہیں کر سکتا۔ وہ گہرا سانس لے کر اٹھ گئے کیونکہ ان کی سرجری کا ٹائم تھا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے وہیں چھوڑ کر وہ خود باہر نکل گئے، جبکہ لائبہ سر ٹیبل پر رکھ کر بے ساختہ رونے لگی۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، وہ حیدر کے ساتھ اس طرح کیسے رہے گی؟ وہ خود اتنی کمزور ہے کہ حیدر کو اپنے ساتھ ساتھ سنبھال نہیں سکے گی۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کی۔ اسے نفرت سی ہو گئی تھی اپنے آنسوؤں سے۔ ہر بار صرف رونے کے علاوہ اس کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا تھا۔ اس نے حیدر کی ساری رپورٹس احتیاط سے اٹھا لی۔ وہ رپورٹس کو دیکھ کر پھر سے غمزدہ رہ گئی۔ یہ ساری باتیں سالار کو بتانا ضروری تھی، لیکن حیدر کے علم میں جانا نہیں۔ وہ اپنے بہتے آنسوؤں کو صاف کر کے اٹھ گئی اور باہر آ گئی۔ سالار کمرے میں داخل ہوا تو حیدر تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ چہرے پر نہایت سنجیدگی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ زریاب کہیں نہیں تھا۔ زریاب کہاں ہے؟ سالار کی بات پر حیدر نے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے نہیں پتا، میں یہاں سے کب ڈسچارج ہوں گا؟ اس نے دو ٹوک باپ سے پوچھا۔ ابھی تمہاری چوٹیں ٹھیک نہیں ہوئی حیدر، اور ایم آر کی رپورٹس بھی معلوم نہیں آئی ہیں یا نہیں۔ ڈاکٹر کامران ایک سرجری میں بزی ہیں، وہ فری ہوتے ہیں تو میں پتہ کرتا ہوں۔ وہ سہولت سے جواب دینے لگا، جبکہ حیدر کو غصہ چڑھنے لگا۔ آپ نے اب تک معلوم نہیں کیا؟ میں آخر کب تک یہاں بیٹھا رہوں؟ کیا میرے پاس کام نہیں؟ وہ بھڑک کر بولا۔ ریلیکس، میں کرتا ہوں پتہ، وہ بولا۔ حیدر کی آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ مجھے نہیں پتا، آپ جلد مجھے یہاں سے نکالیے۔ میں فارغ نہیں ہوں یہاں بیٹھا رہوں، اور یہ میرا سر درد کیوں نہیں جاتا؟ وہ ایک دم چیخا۔ سالار گھبرا کر اس تک بڑھا۔ حیدر، وہ حیدر کے دونوں بازو تھام گیا، جبکہ حیدر نے باپ کے ہاتھ چٹک دیے۔ مجھے کوئی میڈیسن دیں، میرا سر پھٹ رہا ہے۔ وہ پیچھے گرنے لگا۔ سالار کے ہاتھ پاؤں زندگی میں پہلی بار پھولے تھے۔ پیشانی پسینے سے بھر گئی۔ ڈاکٹر، وہ باہر بھاگا، جبکہ حیدر اب چلانے لگا تھا۔ سالار باہر کسی ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا کہ زریاب باپ کو پریشانی سے ادھر ادھر پھرتا دیکھ وہ جلدی سے باپ کی جانب بڑھا، لیکن ابھی کچھ پوچھتا ہے کہ حیدر کی چیخوں پکار پر وہ اندر بھاگا۔ وہ سر تھامے چیخ رہا تھا، میرا سر پھٹ رہا ہے۔ اس نے چیزیں اٹھا کر پھینکنا شروع کر دی۔ زریاب خود بوکھلا گیا تھا کہ حیدر کو کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر کامران سمیت لائبہ بھی دوڑتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ ایک دم حیدر کے قریب گئی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا رہا تھا، سب کچھ جھٹک رہا تھا۔ ڈاکٹر کامران نے اس کی حالت زیادہ خراب دیکھتے ہوئے اسے انجیکشن جو زبردستی ہی لگا تھا لگا دیا، جس کی وجہ سے حیدر کا وجود ایک دم ڈھیلا پڑ گیا، اور وہ کچھ دیر وہ چھت کو گھورتا رہا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ لائبہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ڈاکٹر کامران نے لائبہ کی جانب دیکھا۔ ان کے خدشات غلط نہیں تھے، جبکہ لائبہ نے سالار اور زریاب کو دیکھا، جو کہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ حیدر کی میڈیسنز چینج نہیں کی؟ ڈاکٹر کامران نے نرس کی جانب دیکھا۔ سر، میں نے آج سے کرنی تھی، لیکن آپ اتنی لاپرواہ ہیں۔ وہ ایک دم بھڑکے۔ ڈاکٹر، لائبہ، آپ کو میں نے انفارم کیا تھا، پھر آپ نے کیوں نہیں چینج کرائی؟ وہ پھر لائبہ پر بھڑکے، جبکہ لائبہ بھی سر جھکا گئی۔ وہ اتنے آرام سے لاپرواہی برت گئی تھی۔ ڈاکٹر، میرے بیٹے کو کیا ہوا ہے؟ سالار مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکا۔ ڈاکٹر کامران کو لائبہ پر کافی غصہ آیا تھا۔ آپ میرے روم میں آئیے، وہ سالار کو کہہ کر وہاں سے چلے گئے، جبکہ لائبہ اور زریاب بھی ان کے پیچھے گئے تھے۔ کس روم میں ہے وہ؟ کمال نے سگار سلگا کر اپنے ملازم سے پوچھا۔ وہ اس وقت اپنی گاڑی سے نکلا تھا اور ہاسپٹل کے باہر کھڑا تھا۔ ملازم نے روم نمبر بتایا تو وہ اس جانب چلنے لگا۔ تقریباً شام ڈھل گئی تھی اور ہوا بھی کافی خوشگوار تھی۔ وہ اپنی مضبوط چال چلتا اندر بڑھنے لگا، اور کچھ ہی دیر میں وہ اس کمرے کے باہر تھا۔ ملازم نے دروازہ کھولا اور کمال نے قدم اندر رکھا تو حیدر بیڈ پر بیٹھا تھا۔ کمرے میں کوئی اور نہیں تھا۔ کمال مسکرا دیا۔ کیسے ہو بیرسٹر حیدر مرتضیٰ؟
وہ مسکرا کر بولا، جبکہ حیدر نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ حیران تھا کہ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں اکیلا تھا، نہ ہی زریاب تھا اور نہ ہی سالار یا زمل میں سے کوئی بھی۔ اس نے گہرا سانس بھرا، یقیناً وہ لوگ بھی ادھر ادھر ہوں گے، اور وہ لڑکی اسے یاد تھا، وہ لڑکی بھی یہاں نہیں آئی تھی۔ وہ کمال کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ غصہ آ رہا ہے کیا تمہیں جو ایسے دیکھ رہے ہو؟ کہیں وہ سوچنے کی اداکاری کرنے لگا۔ تبھی دروازہ کھلا اور سالار اور زریاب سمیت ایان بھی اندر داخل ہوا تھا۔ سالار کمال کو دیکھ کر مٹھیاں بھینچ گیا۔ یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ وہ ایک دم بھڑک کر کمال تک پہنچا اور پوری قوت سے اس کا گریبان جکڑ لیا، جبکہ اس کے ملازم نے سالار پر گن تان لی۔ زریاب ایک دم سامنے آیا اور اس کے ملازم اور اپنے باپ کے بیچ کھڑا ہو گیا، جبکہ کامل نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے ملازم کو کسی بھی قدم سے روکا تھا۔ بیٹے کے غم میں ہے یہ بوڑھا شیر۔ خیر، میں تو یہاں عیادت کرنے آیا تھا تمہارے یہاں۔ مہمانوں کی اس طرح مہمان نوازی کی جاتی ہے؟ وہ بولا۔ حیدر اب تک خاموش بیٹھا تھا۔ بابا ریلیکس، زریاب نے باپ کو روکا، جبکہ سالار نے گریبان جھٹکا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرے بیٹوں کا تم سے یا تمہارے بیٹے سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ دفع ہو جاؤ ہماری زندگیوں سے، بہتر ہوگا تمہارے لیے، وہ ضبط کرتا بولا۔ گڈ، کمال مسکرایا۔ ویری گڈ، یہ تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ پرفیکٹ، سالار مرتضیٰ، یقیناً ہمارا تم لوگوں سے دوبارہ کبھی سامنا نہیں ہوگا۔ یار تم نے تو یہ بات کہہ کر دل خوش کر دیا۔ چلو پھر دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں تمہاری طرف میں، وہ ہنستا ہوا بولا، جبکہ سالار کو لگا عفان کی قبر پر اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال دی ہو اس نے۔ وہ زخم جو اس کے سینے میں عرصے سے تھے، آج اپنی اولاد کے لیے وہ سب فراموش کر بیٹھا تھا۔ حیدر کا اتنا بڑا نقصان سن کر اس کا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ وہ مزید حیدر کا نقصان نہیں چاہتا تھا، وہ اس کا بیٹا تھا، اس کی جان بستی تھی اس میں۔ اس کا نقصان مطلب اس کی اپنی موت تھی۔ حیدر میں ہمیشہ اسے اپنا عکس دکھتا تھا، اور آج اس کا بیٹا جس جگہ پر کھڑا تھا وہ مزید اسے کسی کھائی میں نہیں پھینک سکتا تھا۔ یہ سچ تھا، حیدر کو بیرسٹر بنانے کا مقصد عفان کے قاتلوں کو اس کے انجام تک پہنچانا تھا، لیکن وہ یہ سب کر کے اپنے ہاتھ نہیں جلا سکتا تھا، شاید اولاد کے آگے مجبور ہو گیا تھا۔ تمہارا یہ دوستانہ ہاتھ تھام کر میں توڑ نہ دوں کمال، تم یہاں سے جتنی جلدی دفع ہو جاؤ بہتر ہوگا۔ سالار غصے کی آخری حد پر تھا، اس کی برداشت سے کمال باہر تھا۔ ویسے حیدر صاحب، آپ کچھ نہیں بولے، کہیں ڈر تو نہیں رہے؟ شٹ اپ، زریاب نے ایک دم اس کا رخ موڑا۔ اگلی بار یہاں دکھائی مت دینا، زریاب نے اسے باہر دھکیلا۔ یہ جو تمہارے اور تمہارے بیٹوں کے اتوار ہیں، یہ انہیں کسی دن پھنسا دیں گے، مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ سالار، میرا دوستی کا ہاتھ تم تھام نہیں رہے، وہ سنجیدگی سے بولا، جبکہ زریاب نے اسے باہر نکل جانے کا کہا۔ کون ہے یہ؟ حیدر کی بے ساختہ آواز پر جہاں کمال کے جاتے قدم رکی، وہیں زریاب اور سالار جو چاہ رہے تھے کہ یہ شخص نکل جائے، ایک دم مڑے۔ کمال ماتھے پر بل ڈالے حیدر کی جانب دیکھنے لگا۔ کون ہو تم؟ وہ بولتا ہوا اس تک پہنچا۔ اور تم نے میرے ڈیڈ کا گریبان کیسے پکڑا؟ کھینچ کر ایک مکہ کمال کے منہ پر مارا تھا اس نے، جبکہ کمال دروازے میں جا کر لگا۔ اس کا ملازم گن لوڈ کر چکا تھا، جس کی گن پر حیدر نے لات ماری۔ حیدر، وہ دونوں اس کی جانب لپکے۔ حیدر خود ہی دور ہو گیا۔ عافیت چاہتے ہو تو لے کر جاؤ اسے یہاں سے، وہ کمال کے ملازم سے بولا، جبکہ کمال نہ جانے کیا سمجھا تھا، ایک دم مسکرا کر سالار کی جانب دیکھا۔ سالار نے اپنی پوری زندگی میں پہلی بار شدت سے پریشانی کو محسوس کیا تھا، اور کمال اپنے ملازم کے ساتھ وہاں سے نکل گیا۔ ٹھیک ہے آپ، زریاب نے حیدر کو پکڑا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ کون تھا یہ آدمی؟ ایسا لگتا ہے کہ دیکھا ہے مگر کوئی یاد نہیں آ رہا۔ خیر تم لوگ کہاں تھے؟ یار عجیب قسم کے لوگ ہو۔ ایک وہ محترمہ ہے، ویسے ڈیڈ میں اب ٹھیک ہوں، مجھے ڈسچارج ہو جانا چاہیے، وہ باپ کی جانب دیکھ کر بولا۔ سالار آگے بڑھا اور ایک دم اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اونچا لمبا چوڑا نوجوان تھا۔ سالار کی اس طرح ایک دم سینے سے لگانے پر حیران رہ گیا۔ اس کے باپ نے شاید جہاں تک اسے یاد تھا اس کی زندگی میں پہلی بار اسے سینے سے لگایا تھا۔ کوئی مسئلہ ہے؟ وہ بولا۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ کون تھا یہ بھی مت سوچو۔ ایک کام کرتے ہیں، واقعی گھر چلتے ہیں، میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں۔ سالار نے زریاب کی جانب دیکھا جو سر ہلا گیا۔ میں اپنے گھر جاؤں گا، وہ بولا سنجیدگی سے۔ حیدر، تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ او ڈیڈ، موم کو میرے بنا رہنے کی عادت ہے، اینی ویز کچھ کھانے پینے کے لیے کیا کچھ نہیں ملتا یہاں، وہ لاپرواہی سے بولتا بیٹھ گیا۔ زریاب نے بھی خود کو سنبھالنا نارمل ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ حیدر ان دونوں کے پریشان چہروں کو دیکھ رہا تھا اور اسے یقین ہونے لگا تھا کہ کوئی مسئلہ ہے۔
ابھی تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک، تمہیں یہیں کھانا کھانا ہوگا۔ سالار کسی چھوٹے بچے کی طرح اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ حیدر ان سب چیزوں کا عادی نہیں تھا۔ وہ غصے سے زریاب کو دیکھنے لگا۔ میں بچہ نہیں ہوں، وہ بولا، جبکہ زریاب سے مزید یہ سب برداشت نہیں ہوا تو اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تھی دوپہر کے وقت، جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے تمہیں کچھ اور کھانے سے منع کیا ہے۔ کیا ہوا تھا مجھے؟ وہ باپ کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتا بولا، جبکہ سالار نے گہرا سانس بھرا۔ کچھ خاص نہیں، تم ریسٹ کرو، وہ کہہ کر اس کے ہاتھ میں باؤل دے گیا جو سوپ کا تھا۔ حیدر کے سر میں پھر سے درد شروع ہو گیا۔ میں پی لوں گا، اس نے باپ سے ہاتھ سے باؤل کھینچ لیا۔ سالار خود بھی نگاہ چرا گیا تھا۔ ڈاکٹر عریشہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے ساتھ لائبہ بھی تھی۔ حیدر نے جھک کر ذرا اس کی جانب دیکھا، لبوں کی تراش میں مسکراہٹ ٹھہری۔ زریاب بھی اس کا چہرہ دیکھتا مسکرا دیا۔ جب سے یہ بات پتہ چلی تھی تب سے ہی دل پریشان تھا، افسردہ تھا، یہاں تک کہ زمل تو بے حد بے چین تھی اس سے ملنے کے لیے، لیکن سالار نے سب کو سختی سے روکا تھا۔ حیدر پر کچھ بھی واضح کرنے کے لیے لائبہ نے اس کی ڈائٹ چیک کی۔ ڈاکٹر، مجھے یہ مردوں کا کھانا نہیں کھانا، حیدر نے لائبہ پر نظریں لگائے عریشہ سے کہا۔ یہ بات اگر آپ مجھ سے کر رہے ہیں تو میری طرف دیکھ سکتے ہیں حیدر صاحب، وہ بولی تو حیدر نے نگاہ گھمائی۔ بالفرض نور آپ کے پیچھے ہو تو آپ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ بولا تو عریشہ کا منہ سے بنا جبکہ زریاب ہنسنے لگا۔ آپ نے کچھ کھایا نہیں؟ لائبہ نے اس کی باتوں کو اگنور کیا۔ میرا تو دل نہیں لگ رہا اس جگہ پر، آپ محترمہ کھانے پینے کی بات کر رہی ہیں، حیدر بولا، جبکہ لائبہ نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاسپٹل دل لگانے کے لیے نہیں ہے، آپ کا علاج کیا جا رہا ہے یہاں، آپ کی ہارٹ بیٹ بھی تیز ہے، ہو سکتا ہے کسی کو دیکھ کر ہو رہی ہو۔ حیدر بھائی بس کر میرے بھائی، زریاب نے اپنے کہکے کو روکا اور اس کا شانہ تھپتھپایا۔ اگر تم یہاں سے اب دفع ہو جا تو مجھے برا نہیں لگے گا، حیدر نے ناگواری سے زریاب کو دیکھا۔ پھر تو مجھے بھی چلے جانا چاہیے، عریشہ بولی، جبکہ حیدر مسکرایا۔ آپ ماشاءاللہ شکل سے ہی ذہین لگ رہی ہیں، عریشہ کا منہ سا اتر گیا، جبکہ لائبہ نے اس پر سے نگاہ ہٹا لی تھی، وہ رپورٹ ریڈی کر رہی تھی۔ آپ ان کو فی الحال کچھ کھانے کے لیے دیں، زریاب کی جانب دیکھ کر وہ بولی اور باہر نکلنے لگی۔ مس ذیشا، حیدر نے روکا۔ لائبہ نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ آپ اتنی اکڑی اکڑی کیوں رہتی ہیں؟ حالانکہ ڈاکٹر تو مسکراتے رہنا چاہیے تاکہ مریض کا دل لگا رہے، وہ گہرا سانس بھرتا بولا، جبکہ لائبہ نے اس کی جانب نظریں اب اٹھائی تھی اور جیسے ذہن کی اسکرین پر ایک جب واقعہ سا ہوا تھا حیدر کے، ویسی ہی نظریں تھیں، بس آنسو کے سرخ ڈوروں کی کمی تھی۔ لائبہ مزید کچھ بولے وہاں سے باہر نکل گئی، جبکہ حیدر سنجیدہ ہو گیا۔ عریشہ لائبہ کے رسپانس اور حیدر کی اترتی صورت پر طنزیہ ہنس کر نکل گئی۔ اچھا اب غصہ نہ ہونا، آپ کو کس نے کہا ایک ڈاکٹر کے ساتھ فلرٹ کرنے کے لیے؟ زریاب نے اس کو غصہ کرنے سے روکا۔ یہ فلرٹ نہیں ہے، حیدر بولا۔ خیر میں نہیں مان سکتا کہ آپ کو پہلی نظر میں محبت ہو گئی کسی سے، زریاب کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ یہ لڑکی میرے خوابوں میں آتی ہے، کانٹ یو بلیو؟ زریاب کے منہ سے ایک دم پانی کا فوارہ نکلا جو وہ پینے لگا تھا۔ آپ کو اپنا خواب یاد ہے؟ خوشگوار حیرت سے بولا۔ ہاں یہ خواب تو میں عرصے سے دیکھ رہا ہوں، یاد ہی ہونا ہے مجھے۔ آپ کو کوئی لائبہ یاد ہے؟ وہ کچھ توقف لیتا بولا۔ اس کی طبیعت کی کسی قسم کی خرابی نہیں چاہتا تھا۔ حیدر سنجیدہ ہو گیا۔ یاد ہے، وہ بس اتنا ہی بولا اور خفگی سے تکیہ پھینک کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر لیٹ گیا۔ اب تم دیکھنا، میں اس ہاسپٹل کی ناک میں دم دے دوں گا، وہ پلاننگ کرنے لگا۔ کون ہے لائبہ؟ زریاب نے اتنی کوشش کی تھی بس کہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر کے سارے تجزیے غلط ہو اور اس کا بھائی بالکل نارمل ہو۔ تمہاری بھابھی؟ زیادہ افسری نہ مارو مجھ پر، بلا وجہ ٹیسٹ لینے کھڑے ہو گئے ہو۔ معلوم ہے مجھے لائبہ کون ہے، ڈیڈ کی چہیتی کو کیسے بھول سکتا ہوں۔ فی الحال بکواس بند کرو اور مجھے بتاؤ تم گھر کیوں نہیں دفع ہوتے؟ وہ اس کی جانب سر اٹھا کر بولا۔ آپ کی ڈیوٹی پر ڈیڈ نے ہائر کیا ہے مجھے، زریاب تھکا تھکا سا بولا۔ یہ ڈیڈ مجھ پر اتنے مہربان کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیونکہ آپ ان کے بیٹے ہیں، زریاب بولا۔ ہاں، حیدر طنزیہ ہنسا۔ خیر تم جاؤ، میں ٹھیک ہوں، زریاب کچھ بولتا کہ حیدر نے ٹوک دیا۔ پلیز مجھے پرائیویسی چاہیے۔ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا، جبکہ حیدر کے پاس نیند نام کی کوئی چیز بھی نہیں پٹک رہی تھی۔ وہ موبائل یوز کر کے اکتا چکا تھا۔ اس نے موبائل بستر پر پھینکا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرا تو ایک دم تکلیف کی ٹیس سی اٹھی اور اس نے اپنا ہاتھ فوراً کھینچ لیا۔
سامنے ضریاب اس کے لاکھ سنانے کے باوجود وہیں تھا۔ وہ سو رہا تھا۔ وہ اٹھا، پاؤں میں چپل ڈالی اور گہرا سانس بھرا۔ ہفتہ ہونے کو آیا تھا وہ یہیں پر تھا اور اسی بیکار ہاسپٹل کے یونیفارم میں۔ اس نے امین سے 2-4 دن پہلے اپنے کپڑوں کے لیے کہہ دیا تھا اور وہ لے کر بھی آیا تھا، مگر اسے چینج کرنا یاد نہیں رہے اور وہ حیرانگی سے خود پر ہی افسوس کرتا اپنے کپڑے اٹھا کر واش روم میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر نکلا تو اس کا چہرہ دھل کر اور بھی نکھر گیا تھا، جبکہ اپنے لباس میں وہ مزید ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سر پر پٹی بندھی تھی، جبکہ بلیک شرٹ اور بلیک ہی پینٹ پہن لی تو اس کا روشن چمکدار چہرہ اس سیاہ رنگ میں آب و تاب سے چمکنے لگا تھا۔ اس نے بازو کونیوں تک فولڈ کیے اور روم کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ باہر نکل کر احساس ہوا کہ وہ زندہ ہے۔ وہ سیدھا چلتا گیا، ایک لمبی راہداری اور ایک کمرے کے ساتھ جڑا دوسرا کمرہ، اور ہاسپٹل بھی کافی خوبصورتی سے بنایا ہوا تھا۔ کافی فریش ماحول تھا، کسی لگژری ہوٹل کی طرح۔ اسے راہداری کے آخر میں مڑنے والے ایک نکڑ سے کچھ آوازیں آنے لگی۔ وہ بہرحال سیدھا چلتا جا رہا تھا، مقصد یہاں سے باہر نکلنا تھا۔ دونوں جیبوں میں بازو ڈالے وہ جیسے ہی اینڈ پر پہنچا ویسے ہی تھم گیا۔ وہ سامنے ہی بیٹھی تھی، کسی سے بات کر رہی تھی، جبکہ اس کی وہی دوست اس کے ساتھ تھی۔ حیدر کی جانب دیکھتے ہی ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ حیدر اسی کی جانب مڑ گیا، جبکہ ساتھ کھڑا سالم بھی مڑا۔ سالم اور حیدر کی نگاہوں کا تبادلہ ہوا۔ حیدر بے حد سنجیدہ دکھ رہا تھا۔ عریشہ تو حیدر کے حلیے پر فدا ہی ہوگی۔ پہلے وہ کم ہاسپٹل کے اسٹاف کے لیے کرش بنا ہوا تھا کہ اب مزید وہ اپنے آپ کو سنوار کر نکلا تو عریشہ تو اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ سالم نے گہرا سانس بھرا۔ میں پھر بھی تمہیں کہوں گا، تمہیں گھر چلنا چاہیے، تھک گئی ہوگی، تم پورے 1 ہفتے سے یہاں موجود ہو۔ سالم کا فکر مند لہجہ حیدر کو چونکا گیا۔ وہ سکون سے دونوں ہاتھ رکھے ٹیبل پر سالم کو گھور رہا تھا۔ نہیں سالم بھائی، ہم ٹھیک ہیں، آپ ہماری فکر نہ کریں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ میں جانتا ہوں تم کتنی ٹھیک ہو، فی الحال میں جا رہا ہوں، تم اپنا خیال رکھنا، سالم بولا، اور ایک نظر حیدر کو دیکھ کر لائبہ کا ہاتھ جو بے دھیانی میں وہ ٹیبل پر ہی رکھ کے کھڑی تھی اسے تپا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ حیدر نے مٹھیاں بھینچ لی۔ لائبہ ایک خفت زدہ سی رہ گئی اور عریشہ کو ہنسی آنے لگی۔ کون تھا یہ؟ وہ سوال کرنے لگا غصے سے۔ آپ سے مطلب؟ لائبہ اپنی فائلز کو الٹا سیدھا کرنے لگی۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ میں بتا دیتی ہوں، یہ لائبہ کا فیونس عریشہ۔ لائبہ کو اس کا یوں جھوٹ بولنا اچھا نہیں لگا۔ پہلے کم حیدر سے جھوٹ بولا جا رہا تھا جو وہ مزید اضافہ کر رہی تھی۔ اوہ، تو آپ فیونسی بھی رکھتی ہیں؟ کم از کم اس ڈھکن سے کوئی بہتر لڑکا ڈھونڈ لیا ہوتا، اپنے لیے دنیا میں لڑکوں کی کمی نہیں تھی۔ وہ وہاں سے ہٹتا عین لائبہ کے سامنے آ گیا کہ اس سے پہلے وہ پھر بھاگتی۔ لائبہ ایک قدم دور ہوئی۔ اسے اپنے اتنے نزدیک دیکھ کر کچھ گھبرا بھی گئی تھی۔ حیدر صاحب، پہلے آپ نظر تو نہیں آئے تھے نا؟ عریشہ مزے سے بولی تو حیدر نفی میں سر ہلانے لگا، جبکہ لائبہ نے عریشہ کو گھورا تو وہ ہنستی ہوئی چپ ہو گئی۔ آپ اپنے کمرے سے باہر کیوں آئے ہیں؟ وہ کچھ الجھ کر اس کی جانب دیکھنے لگی، جو کافی فریش اور کچھ جیلسی کا شکار لگ رہا تھا۔ آپ سے مطلب؟ اس نے ٹکا سا جواب دیا اور ایک جلتی کرتی مسکراہٹ اس پر پھینکتا عریشہ کی جانب مڑ گیا۔ لائبہ کو اس کی فکر ستانے لگی تھی، جبکہ وہ ٹیبل پر جھکا عریشہ سے باتیں کر رہا تھا۔ اس ہاسپٹل میں کچھ اچھا کھانے کو مل سکتا ہے؟ مجھے بھوک لگی ہے بہت۔ ویسے تو میں یہاں سے بھاگنے والا تھا، مگر اب پلان چینج ہو گیا۔ تو کیا تم مجھے جوائن کرو گی ڈاکٹر؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر عریشہ کے کوٹ پر لگا۔ بیچ پڑا کیونکہ نام اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ عریشہ، وہ بولا، جبکہ عریشہ چہرے پر ہاتھ رکھتی ہنسنے لگی۔ وائی ناٹ بیرسٹر حیدر؟ صرف میں ہی نہیں، آپ کے ساتھ تو یہ شرف حاصل کرنے کے لیے ہاسپٹل کے اسٹاف میں ہلچل سی ہے۔ لائبہ حیرانگی سے یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ لگتا تو نہیں، وہ ترچھی نظروں سے اسے دیکھتا بولا، جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ یہ تو وہ ویسے ہی اپنے فیونس کے علاوہ کسی سے نہیں بولتی۔ اوہ، حیدر کے لب اوہ شیپ میں تبدیل ہوئے۔ ہمارا کوئی فیونس نہیں ہے، فضول مت بولو، لائبہ نے فوراً ٹکا سا جواب دیا، جبکہ حیدر مسکرانے لگا۔ چلے، پوری ڈٹھائی سے اس نے عرشی کا ہاتھ پکڑا۔ عریشہ پھولے نہ سمائی، جبکہ لائبہ کو فکر کے ساتھ اب جلن بھی ہونے لگی تھی۔ حیدر اسے مکمل اگنور کیے وہاں سے جانے لگا۔ کینٹین کا کھانا بہت مزیدار ہوتا ہے، عریشہ اسے بتا رہی تھی۔ حیدر، پیچھے سے وہ بے ساختہ پکار گئی۔ حیدر ایڑیوں پر پلٹا۔ اس پکار پر جیسے دماغ میں عجیب بے چینی سی ہوئی، جس کی وجہ سے اس کی پیشانی پر تیوری پڑنے لگی۔ لائبہ فوراً سنبھلی تھی۔ آپ کو باہر کا کھانا الاؤ نہیں ہے، آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے، اور ڈاکٹر کامران ابھی 10 منٹ میں ہاسپٹل میں ہوں گے۔ ڈاکٹر عریشہ، شاید آج رات آپ کی ڈیوٹی میں آتا ہے، وارڈ؟ وہ سہولت سے عریشہ سے بولی، جبکہ عریشہ کی یادداشت لوٹ آئی۔
خدا میری جان لے لیں گے ڈاکٹر کامران. حیدر صاحب یہ ڈنر ڈیو رہا. آپ ٹھیک ہوں گے؟ میں آپ کو پرسنلی ڈنر کرواؤں گی. وہ مسکرا کر کہتی وہاں سے اپنا سامان اٹھا کر بھاگ گئی، جبکہ لائبہ نے بے دھیانی میں حیدر کا ہاتھ تھاما اور سیدھا چلنے لگی. جب آپ کو الاؤڈ نہیں ہے تو آپ ایسا کچھ نہیں کھائیں گے، وہ بولتی جا رہی تھی. حیدر نے اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیکھا. وہ کچھ الجھ سا گیا. ہاں یہ الجھن تھی، ایسا نہیں لگ رہا تھا یہ ہاتھ پہلی بار تھاما گیا تھا. وہ کمرے میں داخل ہوتی کہ حیدر رک گیا. لائبہ مڑی. کیا میں تمہیں جانتا ہوں؟ وہ سوال کر رہا تھا. نہیں، لائبہ جلدی سے بولی. حیدر سر ہلا گیا. چہرہ متفکر تھا. لائبہ کی جان حلق میں ہی آ گئی. اس طرح اسے پریشان دیکھ کر وہ بنا کچھ کہے اندر جانے لگا کہ لائبہ ایک دم بول اٹھی. کیا کھانا چاہتے ہیں آپ؟ وہ بولی. حیدر خوشگواریت سے پلٹا. وہ مسکرایا تو لائبہ تھوڑا پرسکون ہوئی. اور یہ تو عادت بہت پرانی تھی. وہ ہر اس کے نقصان میں صرف اسی کی وجہ سے اس کا ساتھ دیتی تھی، لیکن اب احتیاط بہت ضروری تھی. جو بھی آپ کھانا کھلانا چاہیں. ایسا کچھ نہیں ملے گا جو نقصان دہ ہو. لائبہ ساتھ ساتھ ٹوک گئی. آپ کو بڑی فکر ہے میری. وہ اس کے ساتھ چلنے لگا. کیونکہ آپ میرے پیشنٹ ہیں، لائبہ نے آہستگی سے کہا. تو یہ سب پیشنٹس کا خیال یوں ہی رکھا جاتا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا. جی بالکل، ہم آپ کو کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دیتے. وہ اس کی جانب دیکھنے لگی. پھر یہاں سے 9-2-11 ہو جاؤ. وہ مڑ گیا. کیوں؟ لائبہ بولی. کیونکہ میں سب میں شامل نہیں ہوں، اور نہ ہی میں وہ سب کرتا جو سب کرتے ہیں. وہ اکڑ کر جواب دیتا وہاں سے جانے لگا، جبکہ لائبہ کے لبوں پر مسکراہٹ ٹھہری. وہ بالکل ویسا ہی تھا. ٹھیک ہے، مرضی ہے آپ کی. اچھا کھانا آپ کا منتظر تھا. وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھتی بولی. اکساؤ مت مجھے، یہ میرا کام نہیں. لائبہ بولی، جبکہ حیدر نے غصے سے اس کی جانب دیکھا. اوکے سوری، آپ ہائپر مت ہوئیں. ہم کسی کو یہ ٹریٹمنٹ نہیں دیتے. وہ سچ بول گئی. حیدر کے چہرے سے تناؤ سا ہٹا. لیکن اب میرا موڈ نہیں. وہ سکون سے ویٹنگ صوفہ پر بیٹھ گیا. لائبہ گہرا سانس کھینچ گئی. ٹھیک ہے پھر روم میں جائیے. وہ غصہ دکھانے لگی. حیدر مسکرانے لگا. بس ایک چیز مل سکتی ہے. اچانک وہ اٹھا تو لائبہ کی جانب قدم بڑھانے لگا. لائبہ گھبراتی ہوئی دور ہٹنے لگی. کون سی چیز؟ گہری ہوتی دھڑکنوں میں وہ اس سے سوال کر رہی تھی. سگریٹ، وہ بولا، جبکہ لائبہ آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی. ہاسپٹل میں سگریٹ الاؤڈ نہیں ہے. اور آپ کی کنڈیشن؟ سگریٹ ملے گی تو کچھ کھاؤں گا ڈاکٹر، ورنہ بھول جاؤ اب میں کچھ کھاؤں گا. وہ سکون سے کہتا مسکراتا وہ وہاں سے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا. لائبہ کو اس کی ہر ضد کا اندازہ بخوبی تھا. وہ ہفتہ بعد گھر لوٹا تھا، وہ بھی صرف فریش ہونے کے لیے. تھکا تھکا سا گھر میں داخل ہوا. سالار، زمل، رمشا، عائد، نینا، منہا، نور، ایان، تقریباً سب گھر والے حیدر کی طبیعت پوچھنے گئے ہوئے تھے، جبکہ روشانی کو اس نے نہیں دیکھا تھا. وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا کہ اسے رونے کی آواز آنے لگی. کچھ حیرانگی سے اس کے قدم نیچے ہی ٹھہر گئے. وہ آواز کے تعاقب میں گیا تو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی وہ سر ٹیبل پر رکھے روئے جا رہی تھی. کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ دریاب کے سوال پر ایک دم روشانی نے سر اٹھایا اور دریاب کو دیکھ کر آنسو صاف کر لیے. جواب دیے بنا ہی وہاں سے جانے کے لیے اٹھ گئی تھی. میں نے تم سے سوال کیا ہے کوئی؟ دریاب نے غصے سے اس کا بازو پکڑا. لیکن مجھے نہیں جواب دینا ہے. روشانی نے اپنا بازو کھینچ کر چھڑایا. دریاب کو حیرانگی سی ہوئی. اس لڑکے میں کبھی اتنا دم نہیں تھا کہ وہ اس کے آگے بول سکتی. روشانی، مجھے غصہ نہ دلاؤ. دریاب ضبط کرتا بولا. میں اس کے علاوہ اور کیا کر سکتی ہوں؟ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی. آپ کا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے دریاب. وہ وہاں سے پھر جانے لگی. کس بات کا ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہو تم مجھے؟ پہلی بار سنا ہے کیا میں نے تمہیں جو تم نے ایک دم اودھم اٹھا لیا. دریاب نے پھر سے اس کا بازو پکڑا. نہیں، آپ نے مجھے ذلیل کرنے کا سرٹیفکیٹ لے لیا تھا 2 سال پہلے، علم ہے مجھے، لیکن مجھے یہ علم نہیں تھا کہ اپنے مزاج کے برعکس نہیں چل سکتے. ذرا سی اونچ نیچ مجھے طلاق تک پہنچا سکتی ہے. وہ بولی تو آنکھیں بھیگ گئی. میں اس وقت غصے میں تھا. اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دریاب نے کہا، جبکہ روشانی کو بہت تکلیف ہوئی تھی. وہ الفاظ جو وہ اپنے منہ سے نکال کر اس کی اہمیت کو خود نہیں سمجھ رہا تھا. کیسے لاپرواہی سے بول گیا تھا. میرے نزدیک بھی اس نکاح کی کوئی اہمیت نہیں. اگر میں آپ کے لیے ناقابل برداشت ہوں تو آپ اپنی طلاق کی خواہش پوری کر لیں. وہ پھر سے اپنا بازو چھڑاتی ہوئی، جبکہ دریاب حیران تھا وہ کیسے بول رہی تھی اس سے. بکواس بند کرو اپنی. اس کے بازو کو دوبارہ جکڑ کر اپنی گرفت میں قید کرتا وہ بولا. بالکل بند. وہ آنکھیں نکال کر اس کی جان نکال لینا چاہتا تھا. روشانی کے گالوں پر آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے.
نہ میں تمہیں طلاق دوں گا، نہ مجھ سے الگ تم ہو سکتی ہو۔ میں نے اس دن غصے میں وہ سب کہا تھا جس کا تم اتنا رویہ مجھے دے رہی ہو۔ تمہارے پاس دماغ ہے بھی جو مائنڈ کرے گا؟ آپ مجھے ذلیل کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ روشانے کو شدید رونا آیا تھا۔ جتنی تمہاری عقل ہے میں تمہیں اسی معیار پر رکھتا ہوں، مجھے آئندہ اپنا یہ رویہ مت دکھانا، بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ کہتے ساتھ ہی جھٹکے سے اس نے چھوڑا اور مڑ گیا۔ روشانے اس کی پشت دیکھنے لگی۔ کیا وہ کوئی وجود نہیں رکھتی تھی؟ کیا وہ انسان نہیں تھی؟ کیا واقعی وہ اتنی کم عقل اور کوہڑ مغز تھی؟ پہلے تو وہ اس بات پر رو رہی تھی کہ سب حیدر کی طبیعت پوچھنے چلے گئے تھے اسے چھوڑ کر، اور اب تکلیف میں آنسو بالوں پر گر رہے تھے صرف یہ سوچ کر کہ اس کا وجود بتایا بھی تو یہ کہ کچھ نہیں تھی وہ، نہ اس کی حیثیت کو وہ سمجھتا تھا نہ اسے کوئی اہمیت دیتا تھا، بس جب جیسے بھی اس کا دل کرے روشانے کو اسی طرح ڈھلنا چاہیے۔ وہ مڑ گئی، اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس دن کے بعد سے عائشہ سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، ایسا نہیں تھا وہ نہیں کر رہی تھی، روشانے کو خود ہی موقع نہیں ملا تھا۔ وہ اپنا چہرہ چھپائے پھر سے رونے لگی تھی۔ اسی اثنا میں گھر میں سارم بھی داخل ہو گیا تھا اور وہی رونے کی آواز سن کر وہ روشانے کے کمرے میں آ گیا۔ اوہ تمہیں کیا ہو گیا گڑیا؟ وہ حیرانگی اور پریشانی سے بولا۔ روشانے نے سر اٹھایا اور اپنے آنسو صاف کیے۔ اول بات چھپا کر وہ پچھلی بات پر چلی گئی۔ سب چلے گئے حیدر بھیا کی طبیعت پوچھنے اور مجھے گھر چھوڑ گئے، وہ روتے ہوئے بولی، جبکہ سارم ہنسنے لگا۔ آپ ہنس رہے ہیں تو اور کیا کروں؟ ہنسوں نہ تو بچوں کی طرح رو رہی ہو، میں تو پریشان ہو گیا تھا، وہ اس کے سر پر ہاتھ مارتا بولا، جبکہ یہ منظر زریاب نے دیکھا تھا۔ روشانے ہلکا سا مسکرا دی۔ چلو اٹھو میں چھوڑ آتا ہوں۔ ایسے نہیں روتے، وہ پیار سے بولا۔ روشانے کو گھر کا ہر فرد بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتا تھا سوائے اس شخص کے جو دروازے میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اچانک سارم کی نظر خود زریاب پر گئی۔ ارے زریاب گھر پر تھا تو تم اس کو کہہ دیتی، سارم بولا۔ زریاب سنجیدگی سے اندر داخل ہوا۔ سارم، بے حد سرد لہجے میں اس نے سارم کو پکارا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ روشانے کو زریاب کا انداز کچھ ٹھیک نہیں لگا، وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اچانک زریاب نے اس کا گریبان جکڑ لیا۔ روشانے کی چیخ نکلی، آئندہ روشانے کے آس پاس بھی دکھائی مت دینا، وہ روتی ہے یا ہنستی ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کا ہنسنا رونا دیکھنے کے لیے میں زندہ ہوں ابھی، بھڑکتا ہوا کہتا وہ اسے دھکیل گیا۔ سارم نے کبھی روشانے کے بارے میں اس نظریے سے نہیں سوچا تھا، جبکہ لائبہ کو وہ پسند کرتا تھا۔ روشانے کے سامنے شرمندگی سی ہوئی تھی اسے۔ زریاب کو ایک نگاہ دیکھ کر وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ پاگل ہیں آپ؟ روشانے ہونک نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ بھائی ہیں میرے، اور آپ ان سے یہ کیا بات کر رہے تھے؟ تمہارے شہری کے علاوہ کوئی بھائی نہیں ہے، وہ اپنے اور تمہیں اپنے غم بانٹنے کے لیے صرف وہی شخص ملا جس سے نفرت ہے مجھے۔ اپنی نفرتیں اپنے پاس رکھیے زریاب، بہت ہو گئی۔ میں کم عقل، میرے پاس دماغ نہیں، میں کوڑ مغز، میں آپ کے معیار کی نہیں۔ یہ میرے اندر جتنے بھی عیب نکالے ہیں، مگر اچھائی اور برائی میں فرق خود جانتی ہوں میں، اور اگر آپ کی طرح پڑھ لکھ جانے سے میرا دماغ بھی ہر انسان کو شک کی نظر سے دیکھے تو مجھے نہیں پڑھنا۔ اور زریاب کچھ بولتا کہ وہ بھیگی نظروں سے اسے خود سے ٹوک گئی۔ آپ میرے شوہر نہیں ہیں، ابھی میں اپنے باپ کے گھر میں ہوں، تو جس سے چاہے بات کروں، بولوں یا جو مرضی کروں، مجھ پر حکمرانی کرنا بند کریں، وہ چلائی۔ زریاب دنگ رہ گیا، جبکہ وہ بھاگ کر باتھ روم میں بند ہو گئی۔ دوسری طرف زریاب خاموش کھڑا رہ گیا۔ سر، روم نمبر 805 کا پیشنٹ میڈیسن نہیں لے رہا، نہ ہی وہ کچھ کھانے پر آمادہ ہے، ان کی طبیعت کسی بھی وقت ڈاؤن ہو جائے گی۔ نرس نے آ کر ڈاکٹر کامران کو اطلاع دی تو انہوں نے پیشانی پر بل ڈالے اور اپنی جگہ سے اٹھے۔ لائبہ جو وہیں بیٹھی تھی اسے رات والی حیدر کی بات یاد آئی اور وہ حیران ہی ہو گئی۔ وہ ضد کا اتنا پکا تھا، وہ دونوں ہی اس کے روم کی جانب چل دیے، جبکہ ڈاکٹر کامران پہلے ہی غصے میں تھے۔ وہ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے اور وہاں اتنے سارے لوگ کو دیکھ کر پیشانی پر اور بھی بل پڑ گئے۔ پلیز کچھ دیر کے لیے پیشنٹ کا روم خالی کر دیں، لائبہ آہستگی سے بولی، جبکہ سالار نے سب کو وہاں سے جانے کا کہا۔ سالار صاحب، کافی سمجھدار انسان ہیں آپ، یہ ہاسپٹل ہے، پلیز احساس کریں، وہ ناگواری سے بولے۔ اصولوں کے اتنے ہی پابند تھے۔ سالار خاموش رہ گیا۔ پہلے ہی وہ خود حیدر کی وجہ سے تھکا ہوا تھا، اگر کچھ بولتا تو یقیناً اس ڈاکٹر کو سنا دیتا۔ میڈیسن کیوں نہیں لے رہے تم؟ ڈاکٹر کامران سنجیدگی سے بولے۔ اپنی ڈاکٹر سے پوچھیے، ان سے ایک چیز مانگی تھی، اب تک نہیں ملی مجھے۔ وہ تب سے لائبہ کو ہی گھور رہا تھا۔ ڈاکٹر کامران سمیت سالار نے بھی لائبہ کی جانب مڑ کر دیکھا۔ وہ اس کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ اب کیا جواب دیتی کہ وہ کیا مانگ رہا تھا؟ کچھ بولیں گی آپ اب؟ ڈاکٹر کامران غصے سے بولے۔ سوری، ہم بھول گئے، وہ ڈاکٹر کامران کے سامنے سارا الزام خود پر لیتی بولی۔
حیدر کو البتہ اچھا نہیں لگا لائبہ کا اس طرح سر جھکانا۔ وہ سیدھا ہوا۔ سلار نے اس کی بے چینی دیکھی تھی۔ ڈاکٹر آپ لاپرواہی برت رہی ہیں، وہ بھڑکے۔ سر وہ پھر سے کچھ کہہ نہ سکی۔ اگر آپ کے پیشنٹ کو کچھ بھی ہوتا ہے ذمہ دار آپ ہوں گی۔ ریلیکس اولڈ مین، آپ میری ڈاکٹر کو اس طرح نہیں ڈانٹ سکتے۔ یہ میرا اور ان کا مسئلہ ہے، آپ اپنی ٹانگیں کیوں پھنسا رہے ہیں؟ وہ سیدھا ہوتا بول پڑا۔ حیدر، سلار نے ٹوکا۔ ایک منٹ ڈیڈ، دیکھیے XYZ، مجھے نہیں یاد کیا نام ہے آپ کا۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں تو میری ڈاکٹر کو ڈانٹنا بند کرو، اور آئندہ ڈانٹنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ وکیلوں سے پنگا ڈاکٹروں کو ویسے بھی مہنگا ہی پڑتا ہے۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا، جبکہ ڈاکٹر کامران نے لائبہ کی جانب دیکھا جو خود بے حد شرمندہ تھی۔ ڈاکٹر کامران بس برداشت کر کے نکل گئے، جبکہ لائبہ ان کے پیچھے بھاگی۔ سوری سر، پلیز ہم ان کی طرف سے معافی چاہتے ہیں، لائبہ بولی، جبکہ ڈاکٹر کامران بے ساختہ ہنستی ہے۔ لائبہ کو غشی کھا گئی۔ کیا وہ ہنستے بھی تھے؟ مجھے اپنی جوانی یاد آ گئی اسے دیکھ کر۔ خیر، میں اپنی بےعزتی روز برداشت نہیں کروں گا۔ اپنے پیشنٹ کو سمجھاؤ تمیز سے رہے۔ اگلے ہی لمحے بھڑکتے ہوئے وہ بولے تو لائبہ جلدی سے سر ہلا گئی، جبکہ دوسری طرف سلار نے حیدر کی طرف دیکھا جس کی پیشانی پر غصہ تھا۔ کیا مانگا تھا تم نے اپنی ڈاکٹر سے؟ وہ اپنی بات پر زور دیتا بولا۔ سگریٹ، وہ سکون سے مسکرایا۔ حیدر، سلار کو لائبہ پر اب ترس آنے لگا۔ ڈیڈ ٹیک اٹ ایزی پلیز، میں بہت بور ہو چکا ہوں۔ بور؟ تم نے ہاسپٹل کی ناک میں دم دے دیا۔ ہر نرس کے منہ پر ہی یہی بات ہے کہ روم نمبر 805 دوائی نہیں لے رہا۔ اب وہ بیچاری لڑکی کیا جواب دے گی؟ ڈیڈ آپ کو اچھی نہیں لگتی وہ؟ حیدر ایک دم جوش سے بولا۔ سلار مسکرا دیا۔ پیاری ہے، میں ابھی یہی کہہ رہا ہوں، لیکن ذریعہ وہ رک گیا۔ کیا ذریعہ؟ سلار نے غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھے۔ لائبہ 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 پیچھے پڑا ہوا ہے میرے، وہ ذرا غصے سے بولا۔ سلار لب دبا گیا۔ تمہیں یاد ہے لائبہ؟ سلار نے سوال کیا۔ کیوں؟ میری یادداشت چلی گئی ہے جو مجھے یاد نہیں ہوگی؟ سب یاد ہے مجھے، حیدر سر جھٹک کر بولے۔ اچھا تو بتاؤ۔ سلار چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ڈیڈ میرا موڈ نہیں، موڈ خراب کرنے کا یار۔ حیدر ضد چوا۔ حیدر تم جانتے ہو نا تمہارے لیے صرف لائبہ ہی ہے۔ کیوں؟ وہ بھڑکا۔ کس لیے؟ بچہ نہیں ہوں میں، نہ ہی مجھ سے زبردستی کریے گا۔ منہ اٹھا کر کوئی بھی لائبہ میں اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ وہ تمہاری زندگی میں شامل ہے۔ حیدر کی مٹھیاں بھنچے لگی۔ سلار ایک دم ہوش میں آیا۔ وہ کس بات پر فورس کر رہا تھا اسے؟ کون میری زندگی میں شامل ہے؟ ذرا کھل کر بتائیے۔ بے حد غصے سے وہ ایک ایک لفظ چباتا بولا تھا۔ کوئی نہیں، ریلیکس ہو جاؤ۔ نہیں، جواب دیں اب، اس نے اچانک گلاس پھینک کر مارا۔ آپ جس کو چاہیں میری زندگی میں شامل کر دیں گے اور جب چاہیں گے نکال دیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کٹ پتلی نہیں ہوں میں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا ڈیڈ، میں لائبہ سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ میری زندگی کی بنیاد اس پر رکھی گئی تھی۔ میں اپنے رشتوں سے اس کی وجہ سے دور ہوا۔ میں اپنے دادا کو آخری وقت میں دیکھ نہیں سکا کیونکہ میرا باپ نہیں چاہتا تھا میں واپس آؤں۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ 4 دن کی آپ کی محبت مجھے سب بھلا دے گی؟ وہ دھاڑا اور ایک دم سر تھام لیا۔ سلار کو خود پر شدید غصہ چڑھا۔ سرخ ہوتی نظروں سے دروازہ کھول کر خفگی سے سلار کو دیکھتی لائبہ اندر داخل ہوئی اور ایک دم اس کی جانب بڑھی۔ وہ جو اپنے بالوں کو جکڑے ہوئے تھا ایک دم اسے اپنے سامنے دیکھتا رہ گیا۔ آپ کو آپ کی سگریٹ مل جائے گی، لیکن پہلے آپ کو کچھ کھانا ہوگا، دوائی لینی ہوگی۔ اس کے بعد وہ آہستگی سے بولی، اس پر جھکی ہوئی تھی۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ حیدر نے اس کی جانب دیکھا۔ دوائی نہیں لیں گے تو یہی ہوگا، لائبہ نے کہا، جبکہ سلار باہر نکل گیا۔ حیدر نے باپ کو جاتے ہوئے دیکھا اور تکیوں کے سہارے بیٹھ گیا۔ سر میں درد تو تھا لیکن اب وہ ٹھیک تھا۔ لائبہ نے اس کا کھانا نرس سے منگوا لیا تھا، اس کے آگے رکھا۔ کھائیے، تم بھی جوائن کرو مجھے، وہ ضدی لہجے میں بولا، جبکہ لائبہ نے گہرا سانس بھرا۔ ہم کھانا کھا چکے ہیں۔ ٹھیک ہے پھر لے جاؤ، وہ سکون سے بولا۔ آپ کی وجہ سے ہمیں ڈانٹ پڑی، اب آپ نخرے مت دکھائیے، ڈاکٹر ہیں ہم، کوئی؟ وہ رک گئی۔ ہاں کوئی؟ وہ مسکرایا۔ کچھ نہیں، میری بیوی نہیں ہو جو میرے نخرے دیکھو گی، رائٹ؟ وہ ہنسا۔ ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا، لائبہ بولی، جبکہ حیدر کھانا کھانے لگا۔ اب کھانا کھا لیں، ہم دوائی بھجوا دیں گے، وہ جانے لگی۔ اگر تم یہاں سے گئی تو یہ ٹرے دیوار میں پڑے گی جا کر، وہ سہولت سے مسکراتا ہوا بولا۔ پاگل ہیں آپ، وہ بھڑکی۔ کتنی بار پوچھو گی؟ لائبہ غصے سے اسٹول پر بیٹھ گئی، جبکہ حیدر اس کی جانب دیکھتا رہا اور سکون سے کھاتا رہا۔ غصہ کیوں تھے آپ؟ اس نے آہستگی سے سوال کیا۔ وہ تو ڈیڈ پر آ جاتا ہے، وہ بولا اور کھاتا رہا۔ اپنے والد پر اس طرح بھڑکنا اچھا نہیں، لائبہ نرمی سے بولی۔ تو اور کیا کروں، ایک ہی بات کے پیچھے پڑے ہیں، وہ سر جھٹک کر بولا۔
लाइबा चुप रही, इधर उधर देखने लगी। हैदर ने सर उठाया। तो वो तुम्हारा फियांस दोबारा दिखाई नहीं दिया? वो मेरे फियांसी नहीं है, और किस तरह बताऊँ आपको? वो ज़रा गुस्से से बोली। ये तो अच्छी बात है, वो शायद तुम्हारा फियांस नहीं, और अगर होता भी तो मैं तुम्हारी मंगनी तुड़वा देता। क्यों? लाइबा ने सवाल किया। क्योंकि वो पुरसोच हुआ, अपनी जगह से उठा और उसके सामने आ गया। क्योंकि मुझे तुम अच्छी लगती हो। गहरी नज़रों से उसे देखने लगा। लाइबा का दिल था हालत में ही आ गया। तुम्हारी ये आंखें, यकीन नहीं करोगी, ये आंखें मेरी याददाश्त में हैं। मुझे ऐसा लगता है इन आंखों को मैंने अक्सर देखा है। फिर याद आया, मेरे ख्वाब में एक लड़की का बसेरा था, और वो लड़की और उसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी। और जब से तुम्हें देखा है दोबारा वो ख्वाब नहीं आया। सोने का दिल नहीं करता। आंखें दरवाजे पर लगी रहती हैं। ऐसा नहीं मैं ये सब बातें पहली बार किसी लड़की से कह रहा हूँ, लेकिन दिल से शायद किसी के लिए पहली बार निकल रही हैं। वो नरमी से उसका हाथ थाम गया। लाइबा की आंखों में हल्की हल्की नमी तैरने लगी। हमारा निकाह हुआ है मिस्टर हैदर, और हम अपने शौहर से बेहद बेशुमार और शायद इससे भी कहीं गुना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और किसी भी इंसान के लिए उन्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने सांस से उनके नाम से ली है, उनके साथ को सोचा है, उन्हें बिन देखे चाहा है, और देखने के बाद इश्क किया है। इतनी सख्त मोहब्बत में किसी और के आ जाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना कोई तीसरा हमारे दरमियान आ सकता है। वो बोलती गई। हैदर मुर्तज़ा अपनी जगह जम ही गया, जबकि लाइबा अपनी जगह से उठी। अपना ख्याल रखिएगा, आपकी सेहत बहुत सारे लोगों के लिए ज़रूरी है। वो कहकर बाहर निकल गई, जबकि हैदर को लगा उसके सर पर कोई हथौड़े मार रहा है। बेसाख्ता नाक गीली सी होने लगी, और उसने चकराते सर से बस पहली बार अपनी नाक से बहता खून देखा था। कुछ गड़बड़ है, कुछ है गड़बड़। मुझे यकीन है सलार दबा रहा है उस गड़बड़ को। हैदर को मैं याद नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस जैसे काया वकील को तो यकीन हो जाना चाहिए कि उसका एक्सीडेंट मैंने कराया है, और यहाँ उसे ये भी नहीं पता कि मैं हूँ कौन। कहीं सर उसकी याददाश्त तो नहीं चली गई? मुलाजिम ने कहा। मुझे भी पहले ऐसा ही लगा, लेकिन वो अपने घर वालों को और सबको पहचान रहा है, फिर मुझे ही ना पहचानने की क्या वजह हो सकती है? कहीं उसकी चाल तो नहीं? उसका बेटा कमरे में दाखिल हुआ। वो बैरिस्टर है बाबा, ये मत भूलिएगा। वो भी बेहद मशहूर, जिसके बारे में ये मशहूर है कि वो फांसी के ऑर्डर्स मिलने के बाद बचाता है। इसका मकसद पैसा है। वो नहायत चालाक आदमी है, वो बोला, जबकि उसके बाप ने सर हिलाया। लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कुछ मसला है। पता लगवाओ। उसकी जानिब से निगाहें बंद नहीं की जा सकती, सलार ने कह दिया। लेकिन हैदर ऐसा शख्स नहीं जो अपने बाप के कहने पर चले। मुझे उसकी रिपोर्ट चाहिए, वो मुलाजिम से बोला, जबकि मुलाजिम ने सर हिलाया। बाबा, कोई कमज़ोरी उसकी हमारे हाथ लगनी चाहिए। उसके बाद हैदर मुर्तज़ा को नचा ना दिया तो नाम बदल देना। उसे नचाने के लिए तुम्हारा बाप काफ़ी है। तुम अपनी मंगनी पर ध्यान दो। वो मुस्कुराए तो वो भी मुस्कुरा दिया। हेलो नूर, बात सुनिए मेरी। अयान की पुकार पर नूर, जो कुकिंग क्लासेस के लिए जा रही थी, रुक गई। आरिस घर पर ही था, वो गड़बड़ाई थी थोड़ा। मैं छोड़ देता हूँ। नहीं अयान, बाबा आ रहे हैं, वो छोड़ देंगे। वो सहूलत से बोली। खामखा अंकल को जहमत दी तुमने। बड़ी है वो तुमसे, आप ही कहा करो। आरिस की सख्त आवाज़ पर वो पलटकर उसकी जानिब देखने लगा। अयान ने अपनी हंसी जब्त की। मामू ज़रूरी तो नहीं, और बड़ा आपका बहन भाई हो, लेकिन नूर तुम्हारी बहन ही है। नूर को अंदर बैठने का कहकर वो वहाँ से खुद भी गाड़ी में बैठ गया, जबकि अयान खामोशी से उनकी जाती हुई गाड़ी को देखने लगा। नूर खफीफ सी हो गई। बेटे, मैं चाहता हूँ अब तुम्हारी शादी हो जाए। आरिस की बात पर नूर ने सर हिला दिया। किसी को पसंद करती हो? उसने सवाल किया। नहीं बाबा, जिसको आप चाहें। मैंने हमेशा तुम्हारी पसंद को अहमियत दी है, लेकिन अपने स्टैंडर्ड का लड़का तुम्हें मिले यही ख्वाहिश की है। सारी मुझे पसंद है, तुम्हारा हम उम्र है और बेहतरीन लड़का है। आरिस बोला तो नूर ने एकदम सर उठाया। उसे सारी में दिलचस्पी नहीं थी। तुम्हें कोई एतराज़ है? आरिस ने सवाल किया। नहीं, वो फीका सा हंसी। फिर तो कोई मसला ही नहीं, मैं बुलाता हूँ उसकी फैमिली। वो मीना के साथ ही तुम्हारी रुखसती की बात भी छेड़ते हैं। इतनी जल्दी बाबा? बेटा, आप बड़ी हो गई हो, आपकी शादी सबसे पहले होनी चाहिए थी। वो बोला तो नूर खामोश हो गई, जबकि आरिस छोड़कर जा चुका था कि वो अब सारिम की फैमिली को बुलाएगा जल्द से जल्द। हैदर की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। लाइबा मुसलसल रो रही थी। आखिर उसने ये बकवास क्यों की? वो खुश था, वो उसे खुश रहने दे सकती थी। वो किसी से बात नहीं कर रहा था, हर किसी से झगड़ रहा था। सलार, ज़रियाब, ज़िमल, यहाँ तक कि किसी को भी कमरे में दाखिल नहीं होने दे रहा था। अयान, नूर, मिन्हा, सबके
कोशिश की थी, लेकिन जब कोई कमरे में दाखिल होता वो चीज़ें उठा कर फेंकना शुरू कर देता। तभी डॉक्टर कामरान ने सबको मना कर दिया था। जब तक वो खुद नहीं चाहता कोई नहीं जाएगा, और हकीकत सिर्फ लाइबा जानती थी, जबकि वो खौफज़दा सी छुप गई थी। रोशानी इतने दिनों में पहली बार उसकी तबीयत पूछने आई थी। सब बाहर बैठे थे, मुतफक्किर थे। क्या हुआ है बाबा? रोशानी ने जैन की जानिब देखा। कुछ नहीं बेटे, बस भाई की तबीयत नहीं ठीक, दुआ करो आप। जैन परेशानी से बोला। सलार का बस नहीं चल रहा था। कमाल के जाकर इतने टुकड़े करे, उसके बेटे को कहाँ पहुँचा दिया था उसने। एक एक बंदा मुतफक्किर था। वो अंदर है? रोशानी ने पूछा। मैं जाऊँ? वो पूछने लगी। नहीं, उसने किसी से नहीं मिलना। ऐसे कैसे नहीं मिलना? मैं बताती हूँ। एक तो इतने दिनों बाद आई हूँ, ऊपर से इतना एटीट्यूड मेरे सामने नहीं चलेगा। वो भड़कती हुई उठी और कोई रोकता कि घड़ाप से अंदर घुस गई। सरियाब परेशानी से उठा। हैदर गुस्से से भरा बैठा था, उसे नुकसान न पहुँचा दे। अस्सलाम वालेकुम हैदर भी हूँ। उसने रोशानी की जानिब देखा और जैसे तनाव में अपने आप कमी हुई थी। वो नहीं जानता था कैसे, मगर हो गई थी। इतने दिनों बाद याद आ ही गई तुम्हें? वो खफगी से बोला। लो भला, पहले दिन ही मैं तो उड़कर आ जाती, मगर किसी ने आने नहीं दिया। मुँह बना गई। एक नंबर के गधे हैं सारे के सारे। वो तब कर बोला। ठीक कह रहे हैं। वो तो खुद गुस्से में थी, हमायत करती बोली। इसमें तुम्हारा शौहर भी शामिल है। वो तो सबसे बड़े हैं, बस बताइएगा मत कि मैंने कहा है। वो हंसी, जबकि हैदर मुस्कुरा दिया। चलाको बिल्ली, लड़ाई किया तुमने उससे? उसका ज़हन दूसरी तरफ मतवज्जे हो गया था। तभी सुकून से रोशानी की बातें सुनने लगा। लड़ाई नहीं तो मैं तो नहीं लड़ती किसी से। आपके भाई में खुद से इतना घमंड है, वो समझते हैं अक्ल कुल है। वो सर झटक गई। हैदर संजीदा सा हुआ। मैं कान खींचूंगा उसके, वो तुम्हें तंग करता है? वो बोला तो रोशानी दिल पर हाथ रख गई। एक आप ही मेरे असल भाई हैं, बस क्रैक है अपने भाई की एक रग, ज़रा बस वो ठीक कर दे। हाँ, ये तो मुझे भी पता है, बिल्कुल डैड पर गया है। खपती बुढ़ी रूह। वो बोला तो रोशानी ऐसे ही नहीं कहती थी। हैदर उसका फेवरेट है, क्योंकि हैदर के पास सेम वही बातें थी जो रोशानी के पास थी। शुक्र है कोई तो समझता है। जुल्म देखिए मुझ पर। वो सर झटकने लगी। हाँ, हैदर उसके क्यूट मुंह बनाने पर हंसा। ऐसे एक बात तो बताइए, किस बात पर खफा है जो सबको लाइन में बिठा दिया है, और दी ग्रेट सलार मुर्तज़ा को भी? रोशानी हंसती हुई बोली। डैड बाहर है? हैदर ने सवाल किया। लो भला, पूरा ख़ानदान बाहर बैठा है और उल्टा डर रहे हैं कि वो लोग अंदर आए तो आप उनके सर पर कुछ मारकर सर फोड़ देंगे। वो हंसती हुई बोली। हैदर भी हंस दिया। मैं पागल हूँ, मैं क्यों करूँगा ऐसा? वो शानी अचका दिया। किस बात पर गुस्सा था वैसे आपको? रोशानी बोली। तभी लाइबा भी कमरे में दाखिल हुई। आपने फिर मेडिसिन नहीं ली? लाइबा थक गई थी उससे। मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं, मुझे डॉक्टर चेंज करना है अपना। वो तड़क कर बोला। लाइबा लब दबा गई। लेकिन ये तो बहुत प्यारी डॉक्टर है हैदर भाई। रोशानी ने जल्दी से हमायत ली। उतनी ही संग दिल बेरहम है। और वो रुक गया। है वाकई आप संग दिल हो, बेरहम हो? रोशानी ने आँख दबाई। लाइबा ने हल्का सा घूरा। अगर आप सबकी बातें ख़त्म हो गई हो तो हम काम करने आए हैं। आप दवाई नहीं लेंगे तो बीमार रहेंगे मिस्टर हैदर। आप हमें तंग कर रहे हैं अब। वो बोली, जबकि हैदर ने सर झटका। डॉक्टर चेंज होगी तो दवाई भी ले लूँगा और ठीक होकर यहाँ से दफ़ा भी हो जाऊँगा। ज़्यादा मेरी फ़िक्र में अपनी जान हल्कान करने की ज़रूरत नहीं है। वो बोला। रोशानी हंसी रोक रही थी। लाइबा ने गहरा सांस भरा। आपको क्या शिकायत है मुझसे? वो बलाखिर पूछने लगी। वो बार बार दवाई रोकता तो ठीक नहीं था। कल भी उसकी नाक से खून निकलने लग गया था। एक हैदर उसे संभालना मुश्किल हो गया था। सर से पाँव तक किसी और की हो और शिकायतें मुझसे पूछ रही हो? वो घूर कर बोला। भड़क अलग गया था, जबकि रोशानी को भी इग्नोर कर गया। ये किसने कहा? ये तो आपकी ही है। रोशानी ने मामला सुलझाया। लाइबा एकदम चौंक गई। हैदर भी चौंक कर उसे देखने लगा। मेरा मतलब ये है, मैं समझ गई हूँ, आप डॉक्टर साहिबा को पसंद करते हैं, तो इसमें मसला क्या है? गुस्से वाली भी बात नहीं। हम डॉक्टर को वकील के लिए पसंद कर लेते हैं। क्या हो गया? मज़े से बोली। हाँ, इतना ही आसान है, निकाह शुदा है मोहतरमा। वो सीने पर हाथ बांध कर बैठ गया, जबकि लाइबा को लग रहा था वो जल्दी पागल हो जाएगी। रोशानी ने ओह की शेप में लबों को गोल किया। हो गई बात आपकी, वक्त ज़ाया हो रहा है, प्लीज़ दवाई लें। उसने दवाई निकालकर उसकी हथेली पर रख दी। हैदर ने उसके हाथों का लम्स फिर से उसी तरह उलझकर महसूस किया। लाइबा ने फ़ौरन हाथ खींच लिए। पी लें, वो बोली। अगर ये मुंह ना होता तो मुझसे ये काम कोई ना करा सकता था, लेकिन डॉक्टरनी साहिबा ये बात याद रखिए, मुझे अपना डॉक्टर बदलना है। जो कवारी हो बस वहीं डॉक्टरनी चाहिए मुझे। रोशानी का हंस कर बुरा हाल हो गया। हैदर भी बेसाख्ता अपनी फरमाइश पर हंसने लगा, जबकि लाइबा नफ़ी में सर हिलाती उसे दवाई पिलाकर पुरसुकून हो चुकी थी।
اب بھاگ جائیں گی یہ محترمہ، 2 کام کرنے آتی ہے، مجھے ڈرانے اور دوائی پلانے۔ وہ چڑ کر بولا، بھئی آپ سامنے بیٹھ جائیں، میرے بھائی کو اچھا نہیں لگ رہا۔ آپ کے بھائی پاگل ہیں، لائبہ سکون سے بولی۔ یہ بات کوئی اور کہتا تو ایسا کیس ٹھوکتا، اس پر یاد رکھتا، اور لیکن کیا کر سکتے ہیں، دل آئے گدی پر پری کیا چیز ہے۔ وہ مزے سے بولا جبکہ روشانی کا کہکا ابھرا، جبکہ لائبہ آنکھیں پٹ پٹا کر اسے دیکھنے لگی۔ بہت ہی بدتمیز اور منہ پھٹے ہیں آپ، وہ بولی جبکہ حیدر شانی اچکا گیا۔ مجھ سے فری مت ہونا، زیادہ میرا دماغ خراب ہو، میں اپنی پسند کو بھی نہیں بخشتا۔ دکھائی دے رہا ہے ہمیں، لائبہ کہہ کر جانے لگی۔ آپ لڑیے گا مت، دوسروں سے آپ کو آپ کی پسند کا کھانا مل جائے گا، کہہ کر نرمی سے وہ باہر نکل گئی، جبکہ روشانی نے حیدر کی جانب دیکھا۔ یار، وہ ایک دم بستر پر گرا۔ میرا دل کیوں آیا اس پر؟ وہ روشانی کو دیکھنے لگا۔ تو آپ کوئی طریقہ ڈھونڈیے، مجھے بھی میری بھابھی پسند آ گئی ہے، روشانی نے کہا، جبکہ حیدر پر سوچ ہو گیا۔ کیا وہ سارم نام کا لڑکا اس کا شوہر ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، جبکہ روشانی کے دیکھا دیکھی اب سب اندر آ گئے تھے، کیونکہ لائبہ باہر بتا چکی تھی وہ ٹھیک ہے اب۔ چائے پی لو۔ روشانی ہاسپٹل کی لابی میں کھڑی ویٹ کر رہی تھی۔ زین کا طبی ذریعہ نے اس کی جانب کب بڑھایا۔ میں اس قابل ہوں کہ آپ کے ساتھ کچھ کھا پی سکوں؟ روشانی نے جلتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ پلیز روشانی، مجھے تنگ مت کرو، میں سب ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، بابا آلریڈی بہت پریشان ہیں۔ حیدر بھائی آپ سے بھی زیادہ اچھے، اور آپ مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے، اور آپ، وہ غصے سے کہہ کر جانے لگی، جبکہ ذریعہ نے اس کی کلائی تھام لی۔ کیا معافی مانگوں تب مانو گی؟ وہ بولا، جبکہ روشانی حیرانگی سے پلٹی۔ مانگیے، وہ سکون سے بولی، جبکہ ذریعہ کے لیے مشکل ہو گیا۔ آپ نہیں مانگ سکتے، وہ طنزیہ مسکرا کر چلی گئی۔ چیلنج نہ کرو مجھے۔ کر دیا، روشانی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتی وہاں سے چلی گئی، کیونکہ زین بھی آگے سے آ گیا تھا۔ سلار کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ جمل کی سوں سوں کی آواز پر اس نے چڑھ کر اس کی جانب دیکھا۔ تمہارے بیٹے نے تگنی کا ناچ نچا دیا ہے، مجھے بلکہ سب کو، اور تم اب بھی اس کے غم میں رو رہی ہو۔ آپ کو تو کوئی مسئلہ ہے شروع دن سے میرے بیٹے سے؟ وہ غصہ کرنے لگی۔ ہاں، اپنی اولاد سے ہی مسئلہ ہے، مجھے بہت اچھے، منفی میں سر ہلانے لگا۔ اب کیا ہوگا سلار؟ کیا وہ کمال ہماری زندگی سے نکل گیا؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ کبیر بھی اسی بات پر پریشان ہے، جو حیدر کو اتنا بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، میں نے پہلے ہی روکا تھا اسے، مگر اس کے بھیجے میں کوئی بات نہیں ٹھہرتی، بد دماغ گھامڑ آدمی۔ وہ بھڑکا، جمل اسے گھورنے لگی۔ گھورو مت مجھے، وہ بولا، اتار دے مجھے واپس آنا ہی نہیں چاہیے تھا آپ کے ساتھ، آپ بس میرے بیٹے کی برائی کرتے ہیں۔ لائبہ کو دیکھا تم نے، وہ کس طرح خیال رکھ رہی ہے؟ سلار نے بات بدلتے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے سلار، حیدر لائبہ سے نفرت کرتا ہے، اور صرف ہماری غلطی کی وجہ سے، ہم نے واقعی اس پر زیادتی کی ہے، بابا کی وفات پر بھی۔ جمل، مجھے پرانی باتیں نہیں دہرانی، وہ جیسے اس موضوع پر بات ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جمل خاموش ہو گئی۔ کمال والے معاملے میں کچھ سوچنا پڑے گا، تم پریشان مت ہو، حیدر کے ڈسچارج کی بات چیت کی ہے میں نے، مگر ابھی لائبہ اور ڈاکٹر کامران نہیں مان رہے، کیونکہ اس کی طبیعت خود بخود بگڑ جاتی ہے، اور اسے یاد بھی نہیں رہتا کہ اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ سلار فکر مند تھا۔ مجھے لگتا ہے انہیں لائبہ اور اپنے نکاح کے بارے میں یاد نہیں ہے۔ ایسا ہی لگ رہا ہے۔ جمل تکلیف سے پھر سے رونے لگی، جبکہ سلار لب بھینچ گیا۔ اس کی زندگی کا ہر دکھ اس نے دور کر دیا تھا، لیکن اولاد کو ملنے والے دکھ سے وہ خود باہر نہیں نکلا تھا۔ وہ اسے کیسے آزاد کرتا؟ ہاتھ بڑھا کر اس نے اسے سینے سے لگا لیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ شیر ہے میرا، مجھے یقین ہے وہ جلد ٹھیک ہوگا۔ وہ آہستگی سے اسے حوصلہ دینے لگا۔ معاملات سنبھل نہیں رہے، سلار حالات بگڑتے جا رہے ہیں، روشانی اور ذریعہ کے بیچ بھی انبن ہے۔ میں بہت دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں، روشانی ذریعہ سے کٹی رہتی ہے۔ ذریعہ نے ہی بکواس کی ہوگی، یہ دونوں ہی پاگل ہیں۔ وہ بھڑکا۔ آپ کی بہویں کچھ نہیں کر سکتی کیا، جو میرے بیٹوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں؟ وہ پھر لڑنے لگ گئے تھے۔ سلار ہنسنے لگا۔ اگر تم ان دونوں کی حمایت کرتی اور ایک روایتی ساس نہ بنتی تو مجھے پہلے روز کی طرح تم پر پیار آتا، وہ بولا، جبکہ جمل کچھ کھسک کر دور ہو گئی۔ سلار البتہ ہنسنے لگا۔ عارض نے سارم سے اپنی بات کہہ کر خاموشی اختیار کر لی، جبکہ سارم سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ یعنی اس آدمی کا مقصد اسے یہاں بلانے کا اپنی بیٹی اس کے سر پر مسلط کرنا تھی۔ انکل، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، اور اسی وجہ سے آپ کے گھر کے ہر فرد کی، لیکن یہ فیصلہ میں خود نہیں کر سکتا، موم کے ذمہ ہے یہ فیصلہ کرنا، تو انہیں جو بہتر لگے گا وہیں۔ وہ ادھوری بات کہہ کر چپ ہو گیا، گویا اپنی طرف سے اسے ٹال رہا تھا۔
اچھی بات ہے، میں بھابھی سے بات کرتا ہوں، پھر میں نے تمہارے والد سے بھی بات کی ہے، وہ کافی خوش ہوا ہے، مجھے یقین ہے تمہاری والدہ بھی خوش ہوں گی۔ وہ مسکرایا، سارے مسکرا بھی نہیں سکا۔ ایسا نہیں تھا نور کوئی اس کے قابل نہیں تھی، الٹا وہ دونوں ایک دوسرے کے ایج فیلو بھی تھے، لیکن اسے نور میں بالکل انٹرسٹ نہیں تھا۔ وہ نارمل سی ایک لڑکی تھی جس کی کچھ خاص ایکٹیویٹی نہیں تھی، جو نہ کچھ کرتی تھی۔ ایک نارمل سی لڑکی سے شادی وہ کرنا نہیں چاہتا تھا، اور سب سے اہم بات، وہ ان باتوں کو ایک طرف اٹھا کر رکھ بھی دے۔ وہ لائبہ کو پسند کرتا تھا، اور اب ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی پسند محبت میں بدلنے لگی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ کسی اور کے نکاح میں ہے، لیکن یہ جان کر بھی وہ اپنی پسند بدل نہیں پا رہا تھا۔ وہ عارض کو خاموشی سے دیکھتا رہا، جبکہ عارض کافی خوش تھا۔ تمہیں کوئی اور تو نہیں پسند؟ عارض کو کچھ یاد آیا تو بولا۔ اس عمر کے لڑکے ویسے بھی کسی اور میں پسندیدگی رکھتے تھے۔ اس کے پوچھنے پر وہ ایک دم سیدھا ہوا۔ کہنا چاہتا تھا ہاں پسند ہے، آپ کی بیٹی نہیں لائبہ، لیکن وہ چپ ہی رہا۔ عارض اس کی خاموشی سے کچھ عکس نہیں کر سکا اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے تم بہت پسند ہو، وہ مسکرا کر کہہ کر اٹھ گیا، جبکہ سارم اس کے کیبن میں ہی بیٹھا رہ گیا۔ اس نے سر تھام لیا، وہ انہیں باقاعدہ منع نہیں کر سکا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا ڈیڈ کو کہہ کر وہ یہ قصہ ختم کرا دے گا۔ جب اسے نور پسند ہی نہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ شادی کر لے۔ وہ عارض کو کچھ کہے بنا ہی وہاں سے چلا گیا، جبکہ دوسری طرف نور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی کہ ایان اس کے پاس ہی آدم کا۔ اس نے ایک دم چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ ایان مسکرا رہا تھا، وہ اپنے مخصوص حلیے میں تھا، بلیک شرٹ اور جینز پہنی ہوئی تھی۔ وہ بلا شبہ بہت ہینڈسم تھا، سارم سے بھی زیادہ، لیکن کس قدر شرمندگی کی بات تھی، خاندان کی سب سے بڑی لڑکی عمر میں سب سے چھوٹے لڑکے سے شادی کر لے۔ وہ ایک دم ذہن جھٹک گئی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ بلا وجہ اس پر غصہ کرنے لگی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو کچھ دینے آیا تھا تمہیں۔ ایان نے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے چاکلیٹس نکال کر اس کی جانب بڑھا دی۔ نور نے ان چاکلیٹس کو دیکھا، وہ کل عارض سے فرمائش کر رہی تھی، پھر زریاب کے پیچھے لگ گئی، مگر زریاب کے پاس وقت نہیں تھا، کیونکہ حیدر کے پاس وہیں ہوتا تھا، تو وہ منہ بنا گئی تھی۔ مجھے نہیں چاہیے، نور نے کہا اور دوبارہ ناشتے پر دھیان دیا۔ کیوں؟ چاکلیٹس کھانا تو نہیں چھوڑ دی ایک ہی دن میں؟ وہ ہنسا۔ تم زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کیا کرو، بابا نے دیکھ لیا تو شدید خفا ہوں گے۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ایک بات بتاؤ، تم ماموں جان سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ ایان اس کی متفکر آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ نور نے اس کی جانب دیکھا۔ میں ڈرتی نہیں، ان کی عزت کرتی ہوں، ان سے محبت کرتی ہوں اور ان کے ہر فیصلے کا احترام کرتی ہوں۔ پلیز ایان، تم مجھ سے فری مت ہوا کرو، اور یہ جو تم نے مجھے تم کہنا شروع کر دیا ہے، تمہیں عزت کرنی چاہیے میری۔ وہ بھڑک کر اٹھی۔ باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن ماموں جان مجھے پسند کیوں نہیں کرتے؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ ایان اپنی ہی بات پر ٹکا رہا۔ چھوٹے ہو تم مجھ سے، سمجھ نہیں آ رہا تمہیں؟ وہ بھڑک اٹھی۔ ایان چیئر سے اٹھا اور ایک دم اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ نور ایک قدم دور ہوئی۔ ایان نے بے باکی اور ڈٹھائی سے اس کی کلائی جکڑی اور اسے اپنی جانب کھینچا۔ نور اس کی خوشبو میں بسے سینے سے جو لگی تو جھنجھنا سی گئی۔ یہ وہ کیا کر رہا تھا؟ مرد چھوٹا ہو یا بڑا، عورت نازک ہی رہتی ہے، آہستگی سے کہتا وہ اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں مسکرا کر دیکھنے لگا۔ نور، عارض کی گرجدار آواز پر اس نے چہرہ موڑا۔ وہیں ایان نے بھی مڑ کر دیکھا۔ عارض اور حیات کھڑے تھے، جبکہ عائد کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو رہا تھا۔ نور کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ ایان نے اس کی کلائی چھوڑی اور دور ہو گیا۔ عارض نے نہایت غصے سے ایان کی جانب دیکھا۔ سوری ماموں، وہ میں… ایان ابھی کچھ کہتا ہی کہ عارض نے اس کا گریبان ایک جھٹکے سے ایک بازو سے جکڑ لیا۔ نور منہ پر ہی ہاتھ رکھ گئی۔ میری بیٹی کی آئندہ قریب مت دیکھنا ایان، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ عارض بھڑکا۔ عارض کیا کر رہے ہیں آپ؟ بچہ ہے، چھوڑ دے۔ آیت نے جلدی سے اس کا گریبان چھڑایا۔ ایان اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کھڑا تھا۔ پسند کرتا ہوں میں نور کو، وہ بنا لحاظ کے بولا تھا، جبکہ عارض کو اتنا غصہ چڑھا کہ کھینچ کر تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ سلار اور زمل بھی تب تک اندر داخل ہو گئے تھے۔ وہ حیدر کی طبیعت پوچھ کر واپس لوٹے تھے۔ عارض، سلار کی آواز پر بھی وہ نہیں پلٹا۔ اپنے آپ کو دیکھا ہے تم نے؟ میری بیٹی کا سٹینڈرڈ تم سے کبھی میچ نہیں کر سکتا۔ ایک الہڑ نوجوان کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر پھرتے رہتے ہو، امیچور انسان ہو تم۔ میں اپنی بیٹی کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہتا ہوں، اور یقیناً میرے فیصلے میں تمہارا وجود بھی نہیں ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا بولا۔ ایان نے سلار کی جانب دیکھا۔ سلار بھی حیران نظروں سے ان سب کو دیکھ کر معاملہ سمجھنا چاہ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں بھڑک رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو؟ وہ ایان اور عارض کے بیچ آ گیا۔ یہ ہمارے گھر پر نقب لگا رہا ہے، بےہودہ لڑکا، آوارہ، باہر سے آیا تو جو مرضی کرتا پھرے گا، اس کی مرضی چلے گی اب۔ عارض چیخا، جبکہ سلار نے اس کو قابو میں کیا، جو دوبارہ ایان پر چپٹ رہا تھا۔ عارض کے تھپڑ سے ایان کے گال سرخ ہو گئے تھے۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟
سلار بھڑکا۔ نہیں ہوا، لیکن اس سے کہہ دیں آپ اگر یہاں رہنا ہے تو شرافت سے رہے، ورنہ یہاں سے نکالنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی مجھے۔ نور کا ہاتھ جکڑ کر وہ ایان کو وارن کرتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ ایان کا چہرہ غصے کی شدت سے مزید سرخ ہو گیا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا، جبکہ عمر بھی وہیں کھڑی تھی۔ سلار، زمل اور آیت ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہ گئے۔ حارث نور کو کمرے میں لے آیا اور اس کی جانب خفگی سے دیکھنے لگا۔ تم پسند کرتی ہو اس کو؟ وہ سختی سے استفسار کر رہا تھا۔ نہیں بابا، جو آپ نے میرے لیے پسند کر لیا مجھے وہی پسند ہے، نور سہم کر بولی۔ در حقیقت حارث کے غصے سے وہ ہمیشہ یوں ہی کام جاتی تھی۔ حارث نے گہرا سانس بھرا۔ آیت کمرے میں تب تک آ چکی تھی۔ تیاریاں کرو نور کی شادی کی، مینا کے ساتھ ہی نور کی بھی رخصتی ہوگی، وہ بولا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ نور جو کانپ رہی تھی ایک دم ماں کے سینے سے لگ گئی۔ آیت خود پریشان تھی، حارث کو ہو کیا گیا ہے؟ سچ کہا جاتا تو اسے بھی آن پسند تھا، اگر تو وہ اس کی بیٹی کو پسند کرتا تھا، کیا برائی تھی ایک ایسے شخص سے شادی کرنے میں جو آپ کو دل سے چاہتا ہو، بنسبت اس شخص سے شادی کرنے میں جو آپ کو جانتا نہ ہو، پسند نہ ہو کرتا ہو۔ تم پریشان نہ ہو، وہ غصے میں اس وقت۔ وہ نور کو چپ کرانے لگی۔ ماما میں سچ میں ایان میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، اور اس وقت بھی میں اسے روک ہی رہی تھی۔ بابا غلط سمجھ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں میں ایسی نہیں ہوں، میں نے ان کی اجازت، ان کی خواہش اور پسند کے بنا کبھی کچھ نہیں کیا، وہ مجھ سے اس طرح بدگمان نہیں ہو سکتے۔ وہ روتے ہوئے بولتی جا رہی تھی، جبکہ آیت نے اسے پیار سے چپ کرایا۔ بس غصہ تیز ہے ان کا بھی، سلار بھائی کبیر بھائی سیدھا کر دیں گے انہیں، وہ ہلکا سا مسکرائی، جبکہ نور بہت ڈر گئی تھی، اسے اپنی بے عزتی محسوس ہو رہی تھی یوں ایان کے قریب کھڑے ہونے سے، اور اس کے باپ کی آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا۔ اس وقت وہ سر تھام گئی، جبکہ آیت اسے تسلی دے رہی تھی کہ وہ پریشان نہ ہو، لیکن بچپن سے ہی وہ حارث کے قریب تھی، اس کی کسی بھی بات سے بہت جلد گھبرا جانا اور اس کی ناراضگی کی پرواہ بہت ہوتی تھی اسے۔ لائبہ بہت دنوں بعد گھر گئی تھی، وہ بہت تھک گئی تھی، وہ نیند ٹھیک سے نہیں لے پا رہی تھی، اور وقت کی ڈیوٹی نے اسے بھی بیمار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اسے فلو اور ہلکا سا فیور ہو چکا تھا۔ سرخ ناک کو رگڑ کر اس نے اور خوبصورت کر لیا تھا، جبکہ سرخ نظریں حسین ترین تھیں۔ وہ گھر میں آرام کی گھر سے ابھی لیٹنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اس کا سیل فون بجنے لگا۔ اس نے کال بیک کی۔ جی عریشہ۔ وہ تھکاوٹ سے چور ہوتی بستر پر بیٹھ گئی۔ کہاں ہو تم؟ عریشہ کی جھنجھلائی ہوئی آواز پر وہ چونک گئی۔ گھر پر۔ خیریت؟ حیدر ٹھیک ہے؟ وہ جلدی سے پوچھ بیٹھی۔ یار حیدر کیا چیز ہے، اس نے ایک اودھم میں اٹھایا ہوا ہے ہاسپٹل میں، اینڈ یو نو ڈاکٹر کامران کا بی پی شوٹ ہو چکا ہے حیدر کی وجہ سے، جس ڈاکٹر کو اس نے ضد کر کے چینج کرایا اب اس کی ایک بات ماننے کو تیار نہیں ہے، اس نے صبح سے میڈیسن نہیں لی ہے۔ ڈو یو نو؟ عریشہ زچ ہو چکی تھی۔ لائبہ نے گہرا سانس بھرا۔ ٹھیک ہے ہم آتے ہیں، اس نے کہا۔ بہت مہربانی۔ کھٹاک سے فون بند کر گئی، جس سے لائبہ کو اندازہ ہوا کہ حیدر نے واقعی ان سب کا خون پی لیا ہے۔ وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتی تھی، اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا، تھک چکا تھا، لیکن آرام نہیں کر سکی۔ وہ اسی ہولیے میں اٹھی۔ اس نے بلیک پلین کرتا اور بلیک ہی کیپری پہنا ہوا تھا، جو اس کی نکھرتی ملائی کی مانند رنگت پر ایسے اٹھ رہا تھا جیسے وہ چمکتا نور ہو، جو سیاہ لحاف میں قید ہو۔ اس پر زکام کی شکایت، بخار سے بوجھل نظریں، کوئی بھی اسے دیکھ کر اس کے حسن میں پاگل ہو سکتا تھا، بہک سکتا تھا۔ اس نے بالوں کو کانوں کے پیچھے کیا، سیاہ دوپٹہ ہلکا سا سر پر لیا جو ڈھلک کر دوبارہ نیچے آ چکا تھا، اور اپنا کوٹ اٹھا کر وہ پھر سے ہاسپٹل کے لیے نکل گئی۔ تقریباً 20 منٹ لگے تھے اسے، وہ دوبارہ ہاسپٹل میں تھی۔ عریشہ نے اس کی جانب دیکھا اور مسکرا دی۔ یار نظر لگ جائے گی تمہیں، نظر اتار لو اپنی، عریشہ مسکرا کر بولی، جبکہ لائبہ ہلکا سا شرما گئی، ٹیشو سے ناک صاف کی اور ابھی اندر بڑھتی کی ہیل کے ٹک ٹک پر پلٹی۔ مہنگی خوشبوؤں میں بسی وہ لڑکی الشپائی تھی، جس نے پینٹ پر بلو سلیو لیس شرٹ پہنی ہوئی تھی اور گگل چہرے پر سجائے۔ وہ سکون سے چلتی ہوئی لائبہ کے پاس سے گزرتی، اس پر ایک نخوت بھری نگاہ ڈال کر سامنے چلی گئی۔ زہر لگتی ہے مجھے یہ، اور تم حیدر کی زندگی میں سے برداشت کر کیسے رہی ہو؟ عریشہ تو بھڑک کر بولی۔ لائبہ معمولی سا مسکرا دی۔ ہم حیدر اور اپنی زندگی کو ایک نہیں سمجھتے، اب انہیں ہماری ضرورت نہیں رہے گی، وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ لیکن یوں اپنے حق سے پیچھے ہٹنا تو حماقت ہوتی ہے لائبہ۔ عریشہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کون سا حق؟ وہ لاپرواہی سے کہتی فائل چیک کرنے لگی۔ اس کی ڈیوٹی جو کہ 6 گھنٹے بعد ہی تھی، اس نے پہلے پہ چارج سنبھال لیا، پھر اپنے باکس میں اٹھا لی۔ پریکٹس تو بہت اچھی چل رہی تھی، اب اس نے آخری پیپرز دینے تھے، اور اس کے بعد بھی کچھ پیپرز دے کر وہ ایک مکمل ڈاکٹر بن جاتی۔ وہ اپنی بکس اٹھا کر چلی گئی۔ لائبہ، عریشہ کو اس پر غصہ آیا، مگر لائبہ نے نوٹس نہیں لیا۔
لائبہ اپنے وارڈ میں جاتی کہ سارم کو سامنے سے آتا دیکھ گہرا سانس بھر گئی۔ سارم اسے سانس روک کے دیکھنے لگا۔ اس رنگ کا حسن جمال بڑھا دیا تم نے۔ وہ مسکرایا تو لائبہ نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کے پاس ان باتوں کے علاوہ کوئی بات نہیں؟ وہ وارڈ کی جانب پر چلتی گئی۔ باتیں تو بہت ہیں لیکن تم سننا نہیں چاہتی۔ سارم اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ سننے کا جواز نہیں، آہستگی سے کہہ کر وہ پیشنٹ سے اس کا حال پوچھنے لگی۔ نظر لگ جائے گی تمہیں، سارم نے مسکرا کر کہا۔ لائبہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ ٹھیک ہے، تم مجھ سے دوستی تو کر سکتی ہو، پسند نہ ہی صحیح۔ سارم نے اپنی سی کوشش کی تھی اجنبیت کی اس دیوار کو گرانے کے لیے۔ لڑکا لڑکی دوست نہیں ہوتے، لائبہ نے سہولت سے جواب دے دیا۔ ایک اچھا دوست کوئی بھی ہو سکتا ہے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، ماں ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو۔ اس کی بات پر لائبہ نے مڑ کر دیکھا اور سارم کہہ سکتا تھا۔ وہ اپنا دل تھام گیا جب اس نے اپنی سرخ ہوتی ناک کو ٹیشو سے ہلکا سا صاف کیا اور مسکرا دی۔ آپ ہمیں امپریس کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کی بات پر سارم خوش ہو گیا۔ چلو کچھ تو فائدہ ہوا اس گفتگو کا، وہ نرمی سے بولا۔ ہم کام کر رہے ہیں، وہ سارم سے کہہ کر باہر نکل گئی۔ آپ کے ساتھ ہم بھی کر لیں گے، وہ اس کے انداز میں بولا۔ کافی خوش لگ رہا تھا، ایک تو اسے دیکھنے سے دل بھی تھک رہا تھا، اوپر سے وہ اسے باتوں میں لگی ہوئی تھی، بے دھیان نہیں تھی یا کچھ، اور بس اچھا لگ رہا تھا۔ روشانی الشبا کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھی جو عین حیدر کے بیڈ پر چڑھی بیٹھی تھی۔ بس نہیں چل رہا تھا اس کے سینے سے ہی لگ جائے، جبکہ ضریاب بھی خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں ہی آئے ہوئے تھے۔ حیدر بہت دکھ ہو رہا ہے تمہیں ایسے دیکھ کر، بس تم نہ ٹھیک ہو جاؤ جلدی سے۔ الشبا نے اپنے نہ دکھتے آنسو صاف کیے، جبکہ حیدر بار بار دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ عادل اور اصفر بھی ملنے آنے کا کہہ رہے تھے، میں نے خود ہی روک دیا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ اچھا وہ میں، الشبا ایک سانس بولے جا رہی تھی جبکہ حیدر کی توجہ صرف دروازے کی جانب تھی۔ تم مجھے سن بھی رہے ہو؟ وہ اس کا ہاتھ ہلاتی بولی۔ ہاں، حیدر بالوں میں ہاتھ پھیرتا بولا۔ میں کہہ رہی تھی میرا ایک گرینڈ فصیح لندن سے آیا ہے، کیا میں اسے تمہارے گھر ٹھہرا لوں؟ تم تو آج کل ہاسپٹل میں ہوتے ہو، وہ بولی اور نہایت نرمی سے اس کا ہاتھ سلانے لگی۔ ٹھیک ہے، تم ابھی جاؤ، میں بعد میں بات کروں گا۔ اس کا سر درد کرنے لگا تھا، وہ عاجز سا آتا ہوا بولا تھا۔ تھینک یو حیدر۔ الشبا تو اس کے گلے ہی لگ گئی۔ حیدر کو غصہ چڑھنے لگا لیکن اس کے ریاکشن سے پہلے ہی وہ دور ہو گئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے کسی بھی عاشق کو میرے بھائی کے گھر میں داخل کرنے کی۔ ضریاب، حیدر نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ میرا مسئلہ ہے، وہ دو ٹوک بولا۔ بھیا آپ، الشبا ناگواری سے ضریاب کو دیکھنے لگی جبکہ حیدر کا سر درد اب بڑھتا جا رہا تھا۔ جاؤ تم سب یہاں سے، وہ ایک دم چلایا کہ الشبا اپنی جگہ اچھل پڑی۔ ضریاب اور روشانی فکر مندی سے اٹھے۔ وہ صبح سے دوائی بھی نہیں لے رہا تھا جبکہ اس نے اپنی ضد پر ڈاکٹر چینج کرائی تھی۔ روشانی کمرے سے نکل گئی، وہ ڈاکٹر کو بلانے نکلی تھی۔ ڈاکٹر الینا روم میں آئی اور حیدر کو سر تھامے دیکھ ایک دم سے وہ اس کی جانب انجیکشن لے کر بڑھی کہ حیدر نے ہاتھ اٹھا کر انہیں سرخ نظروں سے دور رہنے کا کہا۔ ہاتھ بھی مت لگانا مجھے، وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر بولا۔ حیدر آپ کی طبیعت زیادہ بگڑ جائے گی۔ کیوں؟ چیخا۔ بھائی، ضریاب نے اسے سنبھالنا چاہا۔ ہٹو، دور ہو جاؤ مجھ سے۔ کیوں بگڑے گی میری؟ وہ اپنے بال جکڑ گیا۔ کیفیت ایسی تھی جیسے ابھی اس کا سر پھٹ جائے گا۔ الشبا توجہ سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ یہ سب تھا کیا؟ حیدر کو کیا ہوا تھا؟ عریشہ یہ حال دیکھ کر فوراً وارڈ کی جانب بڑھی تو لائبہ اسی طرف آ رہی تھی۔ حیدر کی طبیعت بگڑ گئی ہے لائبہ، اس نے اسے اطلاع دی اور لائبہ پریشانی سے اس کمرے کی جانب چلنے لگی۔ سارم بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ ڈاکٹر الینا نے حیدر کی زبردستی انجیکشن لگا دیا تھا۔ ضریاب نے الشبا کی جانب بھڑک کر دیکھا۔ میرے بھائی کی طبیعت خرابی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ وہ ایک دم اس پر چڑھ دوڑا۔ اسے بہت برا لگا تھا کہ الشبا اپنے کسی عاشق کو اس کے بھائی کے گھر میں کیوں رکھے گی۔ مائنڈ یور لینگویج، میں تمہاری طبیعت تمہاری اسی بھائی سے صاف کرا سکتی ہوں، سمجھے تم؟ اور حیدر نے مجھے پوری اتھارٹیز دی ہوئی ہے، میں جو مرضی کر سکتی ہوں، گھر کی چابی میرے پاس ہے۔ وہ بولتی جا رہی تھی جبکہ ضریاب کا پارا ہائی ہونے لگا۔ بس نہیں چلا، کھینچ کر تھپڑ اس کے مار دے۔ انجیکشن کے بعد لائبہ کے آنے سے پہلے ہی حیدر نیند میں چلا گیا تھا۔ ضریاب کچھ نہیں کر سکا جبکہ الشبا بھی تیور دیکھتی چلی گئی تھی۔ وہ باہر نکلنے لگی۔ دماغ میں سوال یہ تھا کہ حیدر کے ساتھ کوئی بڑا مسئلہ ہے، ایسے ہی کسی انسان پر بیٹھے بٹھائے دورے نہیں پڑ سکتے۔ اس نے ایک وارڈ بوائے کو پکڑ لیا۔ یہ اس پیشنٹ کو کیا ہوا ہے؟ اس نے 500 روپے اس کی جیب میں رکھتے پوچھا، جبکہ وارڈ بوائے خوش ہو گیا۔
मैडम जी, इस पेशेंट की तो याददाश्त ही ठीक नहीं है, जबकि सुना है इसके दिमाग पर ऐसी चोट लगी है कि इस पर किसी भी वक्त ऐसी हालत पड़ सकती है। वो बोला। अलिशबा खुशगवार सी हैरत से उस कमरे की जानिब देखने लगी जो हैदर के पास रहकर नहीं कर सकी। अब उसके पीछे करने का मौका मिल गया था। उसने एक नंबर पर कॉल मिलाई। दूसरी तरफ डॉक्टर अलीना ने एक दिन की रिपोर्ट डॉक्टर कामरान के सामने रखी। लाइबा वही खड़ी थी। उसे शिद्दत से बुखार चढ़ा हुआ था, लेकिन उसने अपने बुखार को रत्ती भी अहमियत नहीं दी थी। सर, मैं इस पेशेंट को नहीं संभाल सकती, सॉरी, अलीना थकी हुई बोली। ये पेशेंट अपनी तबाही का खुद जिम्मेदार होगा। इन्हें मेरे ख्याल से डॉक्टर लाइबा ही हैंडल करें तो बेहतर है। नखवत से लाइबा को देखकर वो बोली। डॉक्टर कामरान ने सर हिलाया और अलीना को वहाँ से जाने का कहा। अलीना तो वहाँ से निकल गई, जबकि डॉक्टर कामरान लाइबा की जानिब देखने लगे। आप चाहती हैं हॉस्पिटल आपके शौहर की वजह से बंद कर दूँ? वो संजीदगी से बोले। सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अब हम खुद ख्याल रखेंगे। प्लीज़ डॉक्टर लाइबा, हैदर को जल्द से जल्द ठीक करके हमारे हॉस्पिटल की जान बख्शी करवा दें। बहुत शुक्रिया। बस यही कसर रह गई थी कि वो हाथ जोड़ देते। लाइबा सर हिलाकर रह गई। भाई, चाहते क्या हैं आप? ज़रियाब भी गुस्से से बोला। मेरी डॉक्टर कहाँ है? सुबह से वो मेरे कमरे में नहीं आई। हैदर असल मुद्दे पर आया। ज़रियाब सर थाम गया। उस वक्त वो अकेला था। रोशानी कुछ देर पहले ही गई थी। बस वो हैदर को देखने लगा। हाँ, हैदर ने सर झटका। तभी लाइबा और सारिम आगे पीछे कमरे में दाखिल हुए। हैदर लाइबा की जानिब देखने लगा। वो इस वक्त दुनिया की सबसे हसीन लड़की लग रही थी, जिसे देखकर दिल और दिमाग ठंडा हो जाता, जिसे देखकर उसे ऐसा नहीं लगता था उसका सर फट रहा है, उसको कुछ हो रहा है। बस वो पुरसुकून हो जाता था। सुर्ख नाक, बोझल सुर्ख आंखें। वो कमरे में आई और वो उसे देखने में उतना ही महव था कि वो उसके पीछे सारिम को नहीं देख सका। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती उसके नज़दीक आती गई। सारिम और लाइबा को एक साथ देखकर ज़रियाब को भी बहुत गुस्सा चढ़ा था। वो सारिम के नज़दीक आया। हमें बाहर चलना चाहिए, ज़रियाब ने सख्ती से उसे कहा और बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया, जबकि सारिम ने संजीदगी से उसकी जानिब देखा। एक पागल के पास इस मासूम लड़की को छोड़कर तुम अच्छा नहीं कर रहे। सारिम, मैं तुम्हारा मुंह भी तोड़ सकता हूँ। वो मेरे भाई की बीवी है, जिसे याद तक नहीं कि वो उसकी बीवी है। सारिम उसकी आंखों में आया। मान लो तुम सब, हैदर पागल हो चुका है। जल्द इसे सिर्फ पागल खाने की ज़रूरत है और लाइबा को एक पागल के साथ बांध करके तुम लोग लाइबा पर जुल्म कर रहे हो, जो कि मैं होने नहीं दूंगा, याद रखना। सारिम भड़क कर कहता वहाँ से चला गया, जबकि ज़रियाब उसकी पुश्त घूरता रहा। लाइबा ने उसकी जानिब देखा और दोबारा नज़रें झुकाकर रिपोर्ट लिखने लगी। हैदर ने उसकी ये इग्नोरेंस देखी तो बेड से नीचे उतर गया। लाइबा ने उसकी तरफ देखा। वो उसी की जानिब चलता आ रहा था। आप क्यों उतरे हैं बेड से? लाइबा एक कदम दूर होती बोली। और वहीं हैदर उसके स्याह शर्ट में छुपे बाजू को अपने मजबूत हाथों की सख्त गिरफ्त में जकड़ा और उसको खींचकर दीवार पर मार के लाइबा को लगा उसकी कमर 2 टुकड़ों में तकसीम हो गई हो। आह! बेसाख्ता वो सिसकी। हौंक नज़रों से हैदर को देखने लगी। हैदर, वो डरने लगी थी। कहाँ थी तुम सुबह से? उसने दीवार पर अपने दोनों हाथ जमाते उसे अपने दोनों बाजुओं के हिसार में कैद कर लिया कि उसके पास वहाँ से निकलने की कोई राह न बची। पूरा दिन मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया और तुमने एक बार भी मेरे कमरे में आने की ज़हमत क्यों नहीं की? वो दीवार पर गुस्से से हाथ मारता तकरीबन चीखा था। लाइबा ने अपना अटका हुआ सांस बहाल किया। आपने खुद ही डॉक्टर बदलने के लिए कहा था। हमने आपकी ख्वाहिश पूरी की है, फिर भी आप गुस्सा कर रहे हैं, वो नरमी से बोली थी, जबकि हैदर नफ़ी में सर हिलाने लगा। मेरी नज़रों से दूर मत जाया करो, और ये मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। ये तो मेरी नज़रों के सामने आती हो और अगर आ गई हो तो अब जाने की बात ना करना, वो पुनकारा। वो कुछ बोलना चाह रही थी। हैदर ने उसके सुर्ख होते लबों पर अपने बाहरी उंगली रखकर मज़ीद कुछ बोलने से टोक दिया। लाइबा को लगा उसके पूरे जिस्म की जान बस उन लबों पर आकर ठहर गई हो। तो ये थी उसकी आज की एपिसोड, और अभी जाकर आप लोग इसकी 6ठी एपिसोड भी सुन सकते हैं। और मैं अभी आप लोगों को वो एपिसोड दे देती हूँ। उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप जाइए उस पर क्लिक कीजिए और इसकी 6ठी एपिसोड को आप लोग बुक्स फॉरएवर पर एंजॉय कीजिए। और बाकी के एपिसोड्स भी आप लोगों को उसी चैनल पर मिलेंगी। तो फिर मिलते हैं बुक्स फॉरएवर चैनल पर। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।